اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجئے محمد علیہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے اس سے پہلے کتنی شب قدر آ کر گزر گئی ہیں، لیکن ہم اپنی زندگیوں کے اندر کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں مشاہدہ کر رہے. تو کون سے ایسے آخر اعمال انجام دیے جائیں اور اس شب قدر میں ان کا آغاز کر دیا جائے کہ جب آئندہ سال کی شب قدر انشاءاللہ ہم کو نصیب ہو تو زندگیوں کے اندر ایک بہت نمایاں تبدیلی اور ایک انقلاب ہم کو نظر آئے. وہ آج تقریباً کوشش کریں گے کہ میں دیکھتا ہوں کہاں تک یہ بات پہنچتی ہے، لیکن بہرحال 14 کے قریب ایسے اعمال کا انتخاب کیا ہے کہ لوگوں نے جس کا صاحبان ایمان نے تجربہ کیا ہے اور اس پر جب کاربند ہوئے ہیں تو اگلے سال تک اپنی زندگیوں کے اندر اپنی معنویت میں، اپنی روحانیت میں، اپنی دنیاوی زندگی تک کے اندر ایک بہت بڑے انقلاب کو محسوس کیا. تو وہ ابھی ہم آگے چل کر گفتگو میں ذکر کریں گے. ایک ایسی رات، بہرحال یہ آج رات سے شروع ہو جائے گی یا 21ویں اور 23ویں میں، کیونکہ زیادہ خصوصیت ہے، جسے ماہ رمضان کا دل کہا گیا ہے. یعنی اتنی مرکزی حیثیت ہے کہ پورا ماہ رمضان اور پھر ماہ رمضان کا دل جو ہے وہ شب قدر ہے. اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں ملائکہ ائمہ معصومین علیہم السلام کا طواف کرتے ہیں. 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے. اور اس قدر برکات ہیں اس رات کی کہ اگر ہم ان برکات کو دیکھیں کہ سب سے بڑی برکت تو یہی ہے کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی جو کام بھی آپ اس رات کو انجام دیں گی اس کو آپ 1000 سے ملٹیپلائی کر دیں، ضرب دے دیں، تو وہ چاہے وہ کوئی سی بھی عبادت ہو وہ سب 1000 سے کم از کم 1000 سے جو ہے وہ ضرب ہو جاتی ہے، ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. تو آپ اس کے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے ثواب اور فوائد کیا ہوں گے. یعنی اگر ہم اس کا اندازہ لگائیں کہ 1000 مہینے تو وہ تقریباً شب قدر میں عبادت کا ثواب 83 سال 4 ماہ کی عبادت کے برابر بن جاتا ہے. یعنی انسان پیدائش سے لے کر اور 84 سال کی عمر تک یعنی مسلسل عبادت خدا میں بسر کرے تو وہ فوائد ہم کو ایک رات میں عبادت سے ہی حاصل ہو جاتے ہیں جو اس رات کو جاگ کر عبادت میں گزارتا ہے. اچھا، اب اتنی اہم بات ہے یہ کہ شب قدر سے بہت سے نیک کاموں کا اگر آغاز کیا جائے، یعنی اگر آپ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی بھی نیک کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا وہ کام اتنا آگے نہیں بڑھتا، بیچ میں کہیں اٹک جاتا ہے، کسی چیز کے عادی بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آگے نہیں بڑھتا. لیکن علماء نے اور جو صاحبان ایمان ہیں انہوں نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ اگر کسی نیک کام کا آغاز ہم شب قدر سے کریں، شب قدر میں کریں اس نیک کام کا آغاز، تو اس کے اندر ایک دوام ملتا ہے، ہمیشگی اس کے اندر آ جاتی ہے. اس میں کبھی بھی آپ اس کو درمیان سے نہیں چھوڑتے ہیں اس کے بعد، یعنی ایک ایسی توفیق آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. تو شب قدر سے نیک کاموں کا آغاز یہ کیا جائے. وہ کون سے نیک کام ہیں وہ تو بھی ہم 13-14 آگے چل کر ذکر کریں گے. اور کیونکہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اگر کوئی شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی شب قدر کا احیاء کرے گا، اس کو زندہ کرے گا، یعنی عبادت کے ساتھ جاگ کر اس کو گزارے گا، تو آئندہ سال تک اس پر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس میں جو کام کیا جاتا ہے نا وہ پورے سال کے اوپر محیط ہو جاتا ہے، اس کے فوائد پورے سال اس کو ملتے رہتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اہم اس لحاظ سے بات ہے. اچھا، اسی طریقے سے علماء کہتے ہیں ایک تو یہ آغاز نیک کاموں کا شب قدر سے کریں آپ اگر کسی بھی اہم کوئی کام ہے، اور شب قدر میں نیک کاموں کی تکمیل بھی کریں. یعنی مثلا آج سے جو آپ کام سٹارٹ کریں گی کوشش کریں کہ بہت سے نیک کام ہیں ان کو ڈریگ کر کے کھینچ کر کے اس طرح سے لے کر آئیں کہ ان کی تکمیل شب قدر میں ہو. مثلا چند ایک میں اس کی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جیسے مثلا معجم الرجال الحدیث، آیت اللہ خوئی نے جو علم رجال کے اوپر، راویوں کے علم پر جو حالات پہ کتاب لکھی، جس میں 14,000 راویوں کے حالات پر کتاب ہے.
24 جلدوں کے اندر یہ کتاب ہے، ہر جلد کم سے کم 500 سے 600 صفحات پر مشتمل ہے، یعنی 10,000 سے زائد صفحات ہیں اس کی ساری۔ تو آقا خوئی نے اس معجم رجال الحدیث کو شب 19 رمضان کو مکمل کیا تھا، شب 19 رمضان کو، یعنی اس طرح سے اس کتاب کو لے کر آئے کہ یہ جو ہے مکمل ہو جائے مثلا شب 19 میں۔ تو 24 والیوم یہ جو ہیں سوچیں، اور انہوں نے اس طرح سے اس کو پلان کیا تاکہ اس میں برکات شب قدر جو ہیں آ جائیں۔ اسی طریقے سے مثلا بہار الانوار علامہ مجلسی کی جو اس میں 22ویں جلد ہے، یہ انہوں نے شب 21 رمضان کو مکمل کی ہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے مثالیں کیوں آ رہی ہیں، کیونکہ اس کے اندر اس قدر برکتیں ہیں اس رات کو، کیونکہ اس رات کو جب اختتام ہوگا اور پھر آپ اس نیک کام کو ہدیہ کریں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، 4 معصومین علیہ السلام کے لیے، تو کہاں تک اس کا جو ثواب، فوائد اور ایک جو برکات آپ کو حاصل ہوں گی کہ یہ تحفہ اس رات کو آپ امام زمانہ کو ہدیہ کریں اگر، یا 4 معصومین کو ہدیہ کریں، تو یہ فوائد ان کی نگاہ میں ہوتے ہیں علماء کے، کہ جب انہوں نے بہار کی 22ویں جلد کو مکمل کیا تو یہ شب 21 رمضان کو مکمل کیا۔ اسی طریقے سے ایک ہمارے ایک عالم گزرے ہیں علامہ مہدی کلباسی، انہوں نے ان کی کتاب علم اصول کے اوپر ہے، عین الوصول الی علم الاصول، اس کو بھی انہوں نے شب 23 رمضان کو مکمل کیا۔ اسی طریقے سے مثلا شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان، ان کی ایک کتاب ہے منتہی الاعمال، جس کا احسن المقال کے نام سے اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، وہ انہوں نے شب 23 رمضان کو مکمل کی، یعنی خود سے پلاننگ کرتے ہوئے اس طرح سے لے کر آتے ہیں کہ وہ کتاب جو ہے، جو خدمت انہوں نے انجام دی ہے، اس کو اس رات کو ہدیہ پیش کریں کہ پروردگارہ یہ ہم نے آج مکمل کی اور اس کا ثواب ہم 4 معصومین کو یا کہ جس معصوم کو بھی ہدیہ کرنا ہے۔ تو یہ اس رات کی اس کے پیش نظر، اہمیت کے پیش نظر انہوں نے ایسا کیا ہے۔ آیت اللہ شیخ جعفر سبحانی، یعنی اس وقت کتنے حیات علماء اور مجتہدین میں سے ہیں، اور خاص طور پر علم کلام اور عقائد کا علم اور وہابیت کے خلاف بھی سب سے زیادہ جنہوں نے کام کیا ہے، آیت اللہ شیخ جعفر سبحانی۔ اور یہ آیت اللہ شیخ جعفر سبحانی تو رائٹ پر ہیں، لیفٹ پر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ہیں، دونوں سمجھیں اس زمانے سے ہی، جوانی کے دور سے ہی دونوں دوست تھے، واقعی دوستی بھی ایسی، اور دونوں اس کے بعد اتنے بڑے عالم بنے کہ یعنی مرجعیت تک پہنچے۔ خود جعفر سبحانی کی تبریز کے علاقے میں زیادہ تقلید ان کی ہوتی ہے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی بھی ہوتی ہے بہرحال۔ تو آیت اللہ شیخ جعفر سبحانی انہوں نے کتاب ایک علم حدیث اور علم درایا کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، اور کتاب کو مکمل کیا ہے شب 23 رمضان کو، اور اس کے بعد اس کو یعنی ہدیہ کیا ہے۔ یہ سب مثالیں آپ کے سامنے یوں پیش ہو رہی ہیں، آپ کو اہمیت کا احساس ہو جائے کہ اس رات کو یعنی نیک کاموں کا آغاز بھی کرنا ہے اور اسی کے اندر نیک کاموں کا اختتام بھی کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، علامہ اربیلی کی کتاب ہے، اربیل جو عراق کا ایک موصل کے قریب کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، اس کو بھی انہوں نے کشف الغمہ جو ائمہ کی فضیلتوں کے اوپر، ان کے معجزات کے اوپر جو کتاب لکھی ہے، اس کا اختتام بھی انہوں نے شب 23 رمضان کو کیا ہے۔ یہ انہوں نے اپنے اس کے اندر بھی اس بات کو لکھا ہے، کشف الغمہ کو۔ اور آقا جعفر مرتضی عاملی، ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، اور انہوں نے ایک حدیث الافک کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ افک ایک واقعہ بھی ہے ایک علاقے کا جہاں پر پیغمبر اکرم کی ایک زوجہ کے اوپر ایک تہمت لگائی گئی تھی، تو اپنی اس کتاب کے اندر انہوں نے اس تہمت کی جو روایات ہیں اس کا پورا تجزیہ و تحلیل کیا ہے، اور اس کتاب کو شب 23 رمضان کو انہوں نے مکمل کیا ہے۔ اور آیت اللہ جعفر مرتضی عاملی جو تھے، اس حد تک یعنی ہر وقت تعلیف اور اس کے اندر مصروف رہتے تھے کہ جب یہ ہاسپٹلائز تھے، ہاتھوں میں کینولا وغیرہ لگا ہوا تھا، ٹیوبز لگی ہوئی تھیں، اور اس وقت بھی جب لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ سیرت امام حسین علیہ السلام پر ایک جو کتاب لکھ رہے تھے اس کو مکمل کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بیماری میں میرا انتقال نہ ہو جائے اور یہ کتاب نامکمل نہ رہ جائے، اس وجہ سے میں اس کتاب کو جو ہے نا یہاں پر مکمل کر رہا ہوں۔ ہاسپٹل میں کبھی کسی مریض کو دیکھا، یہاں پر تو لالے پڑے ہوتے ہیں، ہمارے نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، تو آقا جعفر مرتضی عاملی وہاں پر امام حسین کی سیرت پہ بیٹھے کتاب جو ہے وہ مکمل کر رہے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد
سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، سینکڑوں آرٹیکلز لکھے ہیں، تحقیقات ہیں، جس میں خود الصحیح من سیرت امام علی کے نام سے جو ہے وہ تقریباً 30 والیوم کے اندر انہوں نے صرف سیرت امام مولا کائنات پہ کتاب لکھی ہے، اور اس کے علاوہ الصحیح من سیرت نبی الاعظم کے نام سے پیغمبر اکرم کی سیرت کے اوپر ایک کتاب لکھی جو 35 والیوم کے اندر ہے. اور ایران میں ہر سال کتابوں کے سلسلے میں انعامات دیے جاتے ہیں، اور باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ اس سال کی سب سے بہترین کتاب کون سی ہے. تو پچھلے سالوں میں ان کی کتاب الصحیح من سیرت نبی الاعظم کو ایران کی بیسٹ کتاب جو ہے وہ قرار دیا گیا، 35 والیوم کے اندر. تو بہرحال انہوں نے یہ حدیث الافک جو ہے جو کتاب ہے اس کو شب 23 رمضان کو مکمل کیا انہوں نے اس طرح سے. اور یہ واقعتاً یعنی صرف ایسا نہیں جمع ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کہ بھائی انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے 100 کتابیں لکھی، پتہ چلا ایک ایک کتاب ہی آپ نے سیرت امام علی دیکھی 30 والیوم میں وہ ہے، 35 والیوم کے اندر تو صرف رسول اللہ کی سیرت پہ جو ہے وہ کتاب ہے. تو کتنی ان علماء کی خدمات ہیں، اور واقعتاً یہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آنی چاہیے. آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، انہوں نے اپنی تفسیر المیزان کو اس طرح سے پلان کیا کہ یہ اس کا اختتام شب 23 رمضان المبارک کو، شب 23 رمضان کو انہوں نے اپنی المیزان فی تفسیر القرآن کا اختتام کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یعنی اس کے اندر اپنی جگہ انہوں نے اچھا خالی ان کا ہی نہیں بلکہ اور علماء کا بھی یہ ہوتا ہے، وہ باقاعدہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب کو ہم نے شب قدر میں شب 23 رمضان یا مثلا کبھی شب 21 رمضان کو جو ہے وہ مکمل کیا، اور باقاعدہ اس کو مینشن کرتے ہیں. یعنی یہ اس کی اہمیت کا بار بار آپ کو احساس یہ دلایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے اپنی بلکہ شب قدر کے لیے بڑی زبردست پلاننگ ہونی چاہیے پورے سال، کہ ہم شب قدر جب آئے گی تو یہ دعا کہیں ہم سے مس نہ ہو جائے، یہ کام کہیں ہم سے رہ نہ جائے. ایسا نہ ہو کہ مثلا اس کام کا آغاز ہم شب قدر سے کریں گے، اس کام کا اختتام ہم شب قدر سے کریں گے. لوگوں کو جس کی اس بات کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، انہوں نے اپنے خمس کی ادائیگی کی رات جو ہے وہ مثلا شب 23 رمضان قرار دی ہوئی ہوتی ہے. صدقات پہلے سے مثلا بھجوا دیتے ہیں کہ بھائی اس کو خاص شب قدر کے اندر جو ہے وہ دیا جائے، یا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے مثلا نفس الرحمن فی فضائل سلمان، علامہ نوری تبرسی کی کتاب جو حضرت سلمان کے فضائل پر ہے، یہ انہوں نے شب 23 رمضان کو مکمل کی. اور آیت اللہ شیخ محمد حسن صاحب جواہر الکلام، جو ان کی کتاب جواہر الکلام ہے، 43 جلدوں کے اندر یہ کتاب ہے. اور واقعتاً یعنی کوئی علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ذہانتوں کا اور نبوغ کا پیک دیکھنا چاہے کسی شخص کا، تو واقعتاً جواہر الکلام کے اندر شیخ محمد حسن کا نبوغ نظر آتا ہے. نبوغ یعنی ان کی جینیس جتنے وہ تھے ان کی ذہانت کا اس میں اظہار ہوتا ہے کتاب کے اندر. اس کتاب جواہر الکلام کو انہوں نے شب 23 رمضان کو مکمل کیا. بڑی عجیب و غریب یہ سب علماء ہیں حقیقتاً. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ واقعتاً صرف دین اسلام واحد وہ دین ہے تمام ادیان عالم میں جس کا معجزہ جو ہے وہ کتاب ہے. یعنی اور بہت سارے معجزات اور انبیاء کو دیے گئے ہیں اور سب کچھ، لیکن اسلام کا جو معجزہ ہے وہ کتاب ہے. تو بہرحال یہ کتابیں جو ہیں واقعتاً یہ علماء جو ہیں جو شب قدر کے اندر جو ہے واقعتاً علماء کا ہی یہ بیان ہے کہ جو ہمارے علماء فقہاء اور مجتہدین ہیں شب قدر کے اندر یا تو ان کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے ہوتے ہیں یا ان کے ہاتھ میں کتابیں ہوتی. یعنی یہ اس رات کو بھی اسی طرح سے خدمات کو جو ہے وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں. اور خالی یہی نہیں بلکہ اس کے پہلو ایک یہ ہوتا ہے اس کے اندر کہ یہ ایک کتابوں یعنی جو نورانیت ہے اس شب قدر کے اندر وہ آسمانوں سے ایک لحاظ سے وہ نورانیت کو لے رہے ہوتے ہیں اور اس نور کو پھر لوگوں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ واقعتاً یہ شب قدر اس انداز کی رات ہے. اور شیخ صدوق جن کے متعلق ظاہر ہر کلاس جو شب قدر کی آتی ہے اس میں شیخ صدوق کا اس لحاظ سے تذکرہ آتا ہے. ایران میں ان کا مزار ہے شیخ صدوق کا رائے میں، اور باقاعدہ وہاں پر ان کے نام سے روڈ بھی جو ہے وہ مخصوص کیے گئے ہیں شیخ صدوق کی علمی خدمات کی بنا پر. تو شیخ صدوق نے اپنی کتاب جو اعمالی شیخ صدوق ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، تو اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ اپنے استاد کے حوالے سے کہ جو شخص بھی 21ویں اور 23ویں رمضان کی راتوں کو مسائل دینی بیان کرتے ہوئے گزارے تو وہ سب لوگوں سے زیادہ افضل ہے. یعنی خود بھی وہ مسائل دینی سیکھے اور دوسرے لوگوں کو بھی سکھائے.
یعنی وہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے عام طور پر، اور وہ بھی بہت اچھا ہے، یعنی جو اور مستحبات ہیں، دعائیں ہیں، اس کے اندر انسان زیارات میں اور اعمال قرآن وہ سب تو انجام دینے ہی ہیں. اس کے بعد جو ہے کوشش کریں کہ 1 گھنٹہ کم سے کم آپ، وہ تو کہتے ہیں کہ پوری رات بھی اس میں گزار دے تو حرج نہیں، لیکن کم سے کم 1 گھنٹہ آپ توضیح المسائل لے کر بیٹھیں. مثلا کچھ نہیں تو آپ ادھر ادھر، اب تو آپ کو بنے بنائے کام جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، مدرسے کی کتنی پوسٹ ہیں، آپ صرف ادھر سے ادھر لوگوں کو صرف فارورڈ کر دیں، اور یعنی کوئی نہ کوئی تبلیغ کا اس طرح سے کام، تو گویا ایسے ہی جیسے آپ نے دوسروں تک ان مسائل کو جو ہے وہ پہنچا دیا. یا اور بھی جو اچھی آپ کو اس طرح سے چیز لگے جس میں علم کے لحاظ سے اس رات میں کوئی کام ہو سکے. تو شیخ صدوق یہ بات بیان کرتے تھے. اسی طریقے سے مثلا مفتاح الکرامہ جو ہمارے بہت بڑے عالم محمد جواد حسینی عاملی جو تھے، جب ان سے بھی یہ بات پوچھی گئی، جن کو صاحب مفتاح الکرامہ کہا جاتا ہے، کہ سب سے بہترین عمل شب قدر کا بتائیے، تو انہوں نے کہا مذاکرہ علمی، یعنی پوری رات انسان علم حاصل کرنے کے اندر لگا رہے، یہ اس رات کا سب سے بڑا عمل ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ مثلا اگرچہ اس کی سب کی اہمیت اپنی جگہ کہ اس رات کا سب سے بڑا عمل مثلا دعائے کمیل کا پڑھنا ہے، یا مثلا دعائے جوشن کبیر کا پڑھنا ہے، یا کچھ زیارتوں کے نام بھی لے سکتے تھے، لیکن بہت زیادہ جس کی اہمیت ہے وہ ہے مذاکرہ علمی، جو اس رات کو خصوصیت کے ساتھ انجام دینا ہے. آیت اللہ باقر صدر جو لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رائٹ پر ہمارے ایک بہت بڑے عالم شیخ محمد جواد مغنیہ، لبنان کے عالم تھے، اور واقعتاً ان علماء کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اپنی راتوں کو بھی اسی طریقے سے، چاہے وہ شب قدر ہوں، عام راتیں ہوں، اسی طرح سے کتابیں کھول کے بکھرا کر اور علم کو حاصل کرنا اور لوگوں میں تقسیم کرنا. تو بہرحال یہ اس طرح سے انہوں نے کتاب لکھی ہے ما علماء نجف الاشرف، علماء نجف اشرف کے ساتھ. اس کے اندر انہوں نے جب ان کا ذکر کیا آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری کا، آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دینی طالب علم آیا اور آ کر شیخ مرتضی انصاری سے کہنے لگا کہ آپ یہ بتائیے کہ شب قدر کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے، سب سے بہترین عمل. اچھا اب دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ایسا جواب دینا چاہیے تھا کہ وہی آج کی رات کا آپ نے کیا، تم نے عمل قرآن کر لیا، سر پہ قرآن رکھ کے جو ہوتا ہے، یا فلاں زیارت پڑھ لی، یا فلاں. کہہ رہے ہیں شیخ مرتضی انصاری جن کو آیت اللہ وحید خراسانی علمی معجزہ قرار دیتے ہیں، انہوں نے یہ علمی معجزہ کیسے بنے، 5 علماء نے ان کی خصوصیات ڈھونڈ کے نکالی ہیں کہ وہ بھی آگے چل کر میں ذکر کروں گا. تو ان سے جب یہ پوچھا گیا، اتنا بڑا عالم سوچی کہ جو کتنی اوتھینٹک بات بتائے گا، انہوں نے اس طالب علم سے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ آج کل تم کون سی کتاب پڑھ رہے ہو. اس نے کہا کہ میں الفیہ ابن مالک پڑھ رہا ہوں. الفیہ یعنی خود ابن مالک جو تھے یہ غیر شیعہ تھے، اور گرامر کے، عربی گرامر میں تو کوئی سنی شیعہ نہیں ہوتا ظاہر ہے، اور بہترین کتاب ان کی جو الفیہ ہے جس میں 1000 اشعار ہیں، یہ پڑھائی جاتی ہے حوزہ علمیہ میں. تو کہا کہ میں الفیہ ابن مالک پڑھ رہا ہوں، کہ بہت نحوی اور لغوی جو ہے شخصیت تھی، اور ان کی کتاب الفیہ اتنی زیادہ مشہور ہے عربی گرامر سکھانے کے اعتبار سے کہ اس کی 43 شروحات لکھی جا چکی ہیں، 43 شرحیں لکھی جا چکی ہیں صرف اس کتاب کی. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میں الفیہ ابن مالک پڑھ رہا ہوں. تو آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری نے کہا کہ آج کی رات کا سب سے بڑا عمل تمہارے لیے ہے کہ تم الفیہ ابن مالک پڑھو، جاؤ اسی گرامر کی کتاب کے اندر. اچھا بہت سے لوگ اس کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں، بتائیے ایک غیر شیعہ کی کتاب کو پڑھنے کو اس شب قدر کا سب سے بڑا عمل قرار دے رہے ہیں. وہ واقعتاً اس طرح کی ان کی شخصیت تھی کہ انہوں نے کہا کہ یعنی کہ تمہیں علمی طور پر ایک اپنے اندر استحکام پیدا کرنا ہے. دیکھیے ہمارے جو حوزہ علمیہ میں ہمارے جو طالب علم وغیرہ وہاں پڑھتے ہیں تو خود وہ بتاتے ہیں کہ مثلا اگر ابتدائی کوئی دینی طالب علم ہے اور وہ استاد نے دیکھ لیا کہ مثلا حرم معصوم قم سلام اللہ علیہ میں مثلا بیٹھ کے دعائے کمیل پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو وہ جا کے استاد گرفت کرتے تھے کہ تمہارا وقت قیمتی ہے، تم ظاہر ہے یہاں پر کہا جاتا ہے نا کہ کچھ لوگ وہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور کچھ پڑھے رہنے کے لیے آتے ہیں. تو پڑھے نہیں رہنا ہے آپ کو وہاں پر، بلکہ کچھ پڑھنا ہے. آیت اللہ حافظ بشیر بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور کچھ مرنے کے لیے آتے ہیں، بس وہیں رہتے ہیں اور پھر وہیں مر جاتے ہیں، پھر وہیں دفن ہو جاتے ہیں. بس یہ نہیں، نہ کوئی ان کو تبلیغات کرنی ہے نہ کچھ کرنا ہے.
تو ان کو ڈانٹ لگاتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس محدود وقت ہے، تم چند سالوں کے لیے یہاں پر آئے ہو، یہ تو تم گھر پہ بھی جا کر پڑھ سکتے ہو، تم اپنے وطن بھی جا کر پڑھ سکتے ہو، یہاں تم اس میں مستحکم ہونا ہے اپنے اس کے اندر. تو انہوں نے اسی بات کو کہا کہ علمی لحاظ سے یعنی اگر اس رات کو اگر آپ بیٹھ کر مثلاً مدرسے کی جو بھی آپ کے لیکچرز ہیں ان کی آپ تیاری کریں، ٹیسٹ کی تیاری کریں، یا کوئی علم حاصل کریں، توضیح المسائل نکال کر پڑھیں، یعنی اس رات کا سب سے بڑا علمی استحکام آپ کے اندر آ جائے. یہی شیخ مرتضیٰ انصاری نے اس رات کا سب سے بڑا عمل جو ہے وہ بتایا. تو سب سے پہلا عمل اس لحاظ سے وہ جو 14 چیزیں آپ کی خدمت میں نے پیش کرنی ہیں، اگر آج دیکھتے ہیں کہاں تک معاملہ پہنچتا ہے، تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ شب قدر میں گناہوں کا اختتام کر دیجیے. لوگ اس بات کو اس طرح سے سنتے ہیں کہ یہ امپاسبل کوئی چیز بیان کی جا رہی، بالکل بھی امپاسبل نہیں ہے. اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، قرآن کے اندر پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ شیطان کے مکر و فریب اور اس کے ڈھکوسلے یعنی یہ بہت کمزور ہیں. کَانَ ضَعِیفًا، بہت کمزور ہے. ہم نے شیطان کو پتہ نہیں اتنا طاقتور کیوں سمجھ لیا ہے. آپ تمام شیطانی خیالات، انسان چاہے تو اپنی شب قدر میں گناہوں کا یکسر آپ آج سے بالکل تہیہ کرنے میں ایک گناہ بھی نہیں کروں گی. کتنی پچھلے سال ہی جو بلکہ پچھلا جو ابھی گزرا ہے شب نیمہ شعبان، اور اس کے اندر ہم نے کتنے واقعات علماء کے پیش کیے جنہوں نے کبھی پوری زندگی ایک گناہ بھی نہیں کیا. امام خمینی کہتے تھے کہ محال عقلی نہیں ہے کہ انسان کوئی گناہ نہ کرے، محال عادی البتہ ضرور ہے کہ پوری زندگی گزر جائے اور ایک گناہ بھی نہ کرے. یعنی عام طور پر عادتاً ہوتا نہیں ہے ایسا، لیکن یہ محال عقلی نہیں ہے، ورنہ اللہ آپ سے کبھی بھی اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ آپ ایک گناہ بھی نہ کریں. اس کا مطلب بالکل پاسبلٹیز کی ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم نے بالکل شیطان کے آگے سپر اور ہتھیار ڈال رکھے. تو گناہوں کا اختتام بالکل ہو جانا چاہیے. اور اس رات اگر آپ نے تہیہ اور عہد کر لیا کہ بس آج سے میں کوئی گناہ نہیں کروں گی، تو اسی رات سے بالکل نقد فوائد حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے. نقد فوائد بالکل اسی وقت، جس طرح آدمی کیش دیتا ہے اور ایک دم سے اسی وقت کوئی چیز اس کے ہاتھ میں قبضے کے اندر آ جاتی ہے، اس طرح سے ہوگا. مثلا آپ دیکھیے اس میں توبہ آپ کو کرنی ہے. توبہ کیسے ہے؟ جن کی آج شب شہادت ہے، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، فرماتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ دل سے پشیمان ہونا، زبان سے استغفار کرنا، گناہ کے عمل کو ترک کرنا اور اس گناہ کو دوبارہ تکرار نہ کرنے کو توبہ کہتے ہیں. یعنی ہمیں دل سے بھی پشیمان ہونا ہے، زبان سے استغفار کرنا ہے، گناہ کو ترک بھی کرنا ہے، اب دوبارہ نہیں کرنا، اور اس گناہ کو دوبارہ تکرار نہ کرنے کا کوئی عہد جو آپ کریں کہ اب میں دوبارہ سے نہیں کروں گی، اس کو توبہ کہا جائے گا. اور خاص طور پر ہمارے دماغ میں آتا ہے نا کہ بھئی کہاں ہماری توبہ اتنی اچھی تو ہوتی نہیں ہے، پھر ہم سے گناہ ہو جائیں گے. تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اگر شب قدر میں ہو جائے، جو شخص سورہ طلاق کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کی وہ توبہ قبول کرے گا جس پر گناہ کی طرف بازگشت ہی نہیں ہوتی. یعنی اگر سورہ طلاق کو اگر آج کی رات اس نیت سے آپ پڑھ لیں، گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی نیت سے، تو پیغمبر فرماتے ہیں پھر گناہ ایسی توبہ ہوگی کہ گناہ کی طرف بازگشت نہیں ہوگی اس کی. تو بہرحال یہ ایک بہت اہم بات ہے. اور آقا شیخ حسین انصاریان، انہوں نے عرفان اسلامی کے نام سے 15 والیوم کے اندر ایک کتاب لکھی ہے. اس کی جو 8ویں جلد ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے. روایت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ ایک شخص جو دن میں بظاہر مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا لیکن رات کے وقت چوری کیا کرتا تھا. رات کو وہ شخص جو ہے مدینے کے ایک گھر کے اندر داخل ہوا. وہ ایک جوان بیوہ عورت کا گھر تھا، ساز و سامان سے گھر بھرا ہوا تھا، البتہ وہ خود عبادت الہی کے اندر مصروف تھی. ظاہر ہے اس طرح سے یہ رات کے وقت داخل ہوا تھا کہ وہ اس دماغ میں مال کے لحاظ سے بھی خیالات اس کے آئے اور نفسانی جو ہے خیالات بھی آئے، لیکن اس نے فوراً ان دونوں گناہوں کو اپنے دماغ سے جھٹک دیا. بعض اوقات دیکھیے ہوتا ہے نا کہ واقعتاً انسان ایک لمحے کا گناہ کرتا ہے اور صدیوں کی سزا جو ہے وہ پاتا ہے اس کے اندر، اور بعض اوقات ایک گناہ ایک سیکنڈ کے لیے وہ چھوڑ دیتا ہے اور اس وقت اللہ کی خاطر اور اس کو جزا اتنی زیادہ زبردست ملتی ہے.
تو بہرحال وہاں سے اس نے ارادہ اپنا کینسل کر دیا کہ نہ میں چوری کروں گا، نہ ناموس کی طرف کوئی نگاہ ڈالوں گا، اور یہ اگلے دن دوبارہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے۔ روایت میں کہ پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ شخص بھی بیٹھا ہوا تھا، لوگوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ایک عورت آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ وہ عورت آئی، وہی جوان عورت تھی، اس کو دیکھ کے تو بہت ڈر گیا کہ اس نے مجھے اگر دیکھ کے یہاں پر پہچان لیا میری کتنی بے عزتی ہوگی۔ کہا، اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں ایک جوان بیوہ ہوں اور شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، ساز و سامان سب کچھ میرے پاس ہے، میں عبادت الہی میں مصروف گھر میں رہتی ہوں، لیکن کل ہی ایسا ہوا کہ ایک مجھے سایہ سا دیوار کے اوپر نظر آئے، لگ رہا ہے کہ کوئی چور تھا، اب میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ میری شادی کہیں کروا دیں۔ رسول اللہ نے حاضرین کے اوپر نگاہ ڈالی، پھر اس شخص کے اوپر ایک محبت بھری نگاہ ڈالی اور کہا کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ اسی چور سے کہا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ کہا کہ اس عورت سے تم شادی کرنا پسند کرو گے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا تمام اختیار آپ کو دیتا ہوں۔ رسول اللہ نے اسی وقت شادی کا اہتمام ہوا، شادی ہوئی، اپنی بیوی کو لے کر اسی کے گھر کے اندر آیا اور وہاں آ کر عبادت خدا کے اندر کھڑا ہو گیا۔ اچھا، وہ بہرحال وہ زوجہ بھی اس کی پریشان ہوئی کہ ایسا یعنی کون سا نیا نویلا دولہا ہے کہ جو اتنی عبادت کے اندر مصروف ہو گیا۔ تو پھر اس شخص نے بتایا کہ تم نے مجھے شاید پہچانا نہیں، میں وہی چور ہوں، میں نے اللہ کی خاطر ایک گناہ کو چھوڑا اور اتنا نقد مجھے اسی وقت یہ انعام ملا کہ وہی تمام چیزیں جو میں حرام سے حاصل کرنے کے لیے آیا تھا وہ پیغمبر اسلام کے ہاتھوں حلال طریقے سے مجھے آج مل گئی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ فقط گناہ کو ترک کرنے کا ارادہ کرنا اس قدر مؤثر ہوتا ہے اور اتنے نقد فوائد دیتا ہے، بس یہ کہ مستحکم ارادہ ہو، پھسپھوسا قسم کا ارادہ نہ ہو۔ اس کے لیے باقاعدہ یعنی ہم نے ایک کتاب بھی مدرسے کی طرف سے شائع ہوئی ہے، ترک گناہ کے 40 طریقے، اس کے اندر آسان ترین طریقہ کار کا انتخاب کیا ہے۔ یعنی بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک عمومی صلاحیت گناہ کو متاثر کرتے ہیں، یعنی اگر آپ ان طریقہ کار پہ عمل کریں تو آپ کی ساری گناہوں کے سلسلے میں صلاحیت کم ہو جائے گی ان کو انجام دینے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے کچھ خاص قسم کے گناہ ہوتے ہیں جس میں کچھ خصوصی علاج درکار ہوتے ہیں، کوئی بہت پرٹیکولر قسم کے علاج، اور ایک عمومی ہوتے ہیں۔ ترک گناہ کے 40 طریقوں میں عمومی، جس میں عمومی صلاحیت گناہ آپ کی متاثر ہو جائے، ان کا انتخاب کیا گیا۔ تو یہ دیکھیے آپ، اچھا بچوں کے لحاظ سے بھی دیکھیں کہ گناہوں سے بچانے کے لیے ان کی تربیت میں ایک ایسی بیچ میں جو ہے اس بات کو بھی داخل کر دیا گیا کہ بچوں کو آپ کیسے بچائیں گے۔ آیت اللہ مرشی نجفی، جو بچہ کھڑا ہوا ہے آیت اللہ مرشی نجفی، اور ان کے والد ہیں کالیہ مامے میں رائٹ سائڈ کی طرف محمود مرشی، اور ان کے برابر میں ان کے والد یعنی ان کے دادا آیت اللہ مرشی نجفی کے۔ آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں جب میں اتنی عمر کا تھا تو میں نے بازار میں ایک دیکھا کہ ایک شخص تھا کہ جو کہ لنگڑاتا ہوا جا رہا تھا، تو میں نے گھر میں آ کر اپنے والد کو کہا کہ بابا آج میں نے ایک شخص کو اس طرح سے لنگڑاتے ہوئے چلتے ہوئے دیکھا، اس کی نقل اتاری، زبان سے کر کے بتائی۔ تو ان کے والد، اب دیکھیے یہ ہوتا ہے تربیت گناہوں سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کو، کہا کہ بیٹا یہ تم نے کیا غضب کر دیا، تم نے اس طرح سے اس آدمی کی غیبت کر دی، اب تمہارا منہ نجس ہو گیا، آؤ میں تمہارا منہ پہلے پاک کرواؤں۔ اسے لے کر گئے وہاں غسل خانے، وہاں اس کے منہ میں پانی، آیت اللہ مرشی نجفی کے منہ میں جو بچے تھے اس وقت ان کے منہ میں پانی ڈال کے اسے پاک کروایا۔ ہمیشہ کے لیے ان کے دماغ میں آ گیا، یعنی ان کی تربیت کے لحاظ سے، کہ اگر انسان کوئی غیبت کرے تو اس کا منہ اس انداز سے نجس ہو سکتا ہے۔ کتنی احتیاط ہر وقت بچے کا آپ کے دماغ میں تھوڑی سی چیز بھی آپ ڈال دیں تو کتنا آپ بچوں کو کہتے ہیں دیکھو اگر کان میں سیسا پلایا ہوا ہے، وہ پیلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، گانا سننے پر کہیں موسیقی کی آواز آتی ہے اور بچے کانوں میں انگلیاں ڈال کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور اب تو خیر اتنا زیادہ گھروں میں چیز ہو گئی ہے اور کہنے والے بھی اس طرح سے نہیں رہے، لیکن جنہوں نے والدین نے کام کیے تو واقعاً بچوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو گناہوں کے سلسلے میں بچوں کے لحاظ سے بھی تربیت ہونی چاہیے اور خود بھی اس رات کو ترک کرنے کا عہد کریں۔ بہت بات اس موضوع پہ ہو سکتی ہے لیکن ہمیں اور طریقہ کار بھی جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ دوسرا، اس رات کو جس کا آغاز ہو جانا چاہیے وہ حصول علم کا ایک باقاعدہ آغاز ہونا چاہیے۔ باقاعدہ آغاز، ایک تو ہوتا ہے اچٹتا پچٹتا سا، کبھی کوئی کتاب مل گئی تو ایسی سرسری سے ورق گردانی کر کے، اب تو خیر وہ بھی ہاتھوں میں نظر نہیں آتی اور صرف موبائل فون کے اوپر اسکرولنگ ہوتی رہتی ہے اس کے اوپر۔ حصول علم کا باقاعدہ آغاز، یعنی روزانہ کم سے کم 1 گھنٹہ تو آپ کو، بہت سے لوگ تو بہت کم کر دیتے ہیں کہ 15 منٹ روزانہ پڑھ لیں، ارے 10 منٹ، تو اس میں دیکھیں کچھ ہونا نہیں ہے۔ پھر
کم سے کم 1 گھنٹہ روزانہ آپ اپنے طریقہ کار کے اندر بنا لیں کہ کتنی ہی مصروفیات ہوں، بچوں کی مصروفیات ہوں، شادی شدہ خواتین کی، یا مثلا اور مصروفیات ہیں اسکول کالج یونیورسٹی کی، جابز کی یا گھریلو کاموں کی، 1 گھنٹہ تو آپ کو کم سے کم روزانہ اپنے لیے نکالنا ہے، اور کوشش کریں کہ ایسی علوم کو آپ حاصل کریں جو آپ کے لیے دین و دنیا کے اندر فائدہ مند بھی ہو، خصوصاً آخرت کے لحاظ سے فائدہ مند ہو. یعنی ایسا مطالعہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بڑھانا ہے، کیونکہ بہرحال یہ ایسے دروازوں کو آپ کے لیے کھول دے گی، ایسی کھڑکیاں آپ کے لیے کھول دے گی معرفت کے. 1 گھنٹہ کم سے کم، اس کا آغاز بھی اسی شب قدر سے آپ کر دیجئے. آپ نے اتنی ابھی تعریفیں سنی ہے کہ شب قدر میں کس قدر علم حاصل کرنے کا ثواب ہے، تو اس کا آغاز اسی رات سے کر دیں، اور عہد کر لیں، چاہے چلیں اتنا شرعی عہد نہ ہو کہ آپ کو کوئی کفارے وغیرہ دینے پڑیں، لیکن یہ کہ دل میں پکا ارادہ کر لیں 1 گھنٹہ تو میں واقعتاً روزانہ لگاؤں گی. دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں نا، جب نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا شب 15 جو شعبان والے جو امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں جو چیز آئی تھی، تو اس کے اندر بھی یہ بات ہوئی تھی کہ یا استقبال رمضان کے سلسلے میں بلکہ ہوئی تھی کہ وہ یعنی وہ گناہ جو عام مہینوں میں نہیں چھوڑے جا رہے تھے، وہ شراب نوشی وغیرہ کا سوڈانی ڈاکٹر کے لحاظ سے میں نے بتایا تھا، وہ بہت آرام کے ساتھ رمضان کے اندر چھوڑ دیے گئے. اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ آغاز عام دنوں میں کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس پہ کاربند رہنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن شب قدر میں اگر ان کا آغاز کر دیا جائے تو بہت آسانی ہو جاتی، ایک برکتیں آتی ہیں. تو شب قدر سے آپ اس بات کا کوشش کریں کہ اہتمام کر لیں کہ آج سے بس میں 1 گھنٹہ روزانہ علم دین حاصل کرنے کے لیے لگاؤں گی. تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ اہم مستحبات ہیں، ابھی میں آپ کے سامنے وہ ذکر کروں گا، ان پر کاربند ہونے کی ابتدا بھی آج رات سے کر دیجیے. وہ کیا ہیں؟ جس کے اندر یعنی ویسے تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان حضرات بھی ہیں وہ بالکل مستحبات سے دامن بچانے لگے. باقاعدہ آیت اللہ مظاہری انہوں نے ایک درس خارج بھی دیا ہے، اس کے اندر کہا ہے کہ لا ابالی گری در مستحبات یہ این استخفاف است و حرام است. یعنی یہ مستحبات میں آج کل یہ ہوتا ہے نا، بھئی کیا ہے مستحب ہی تو ہے، بس واجب کی حد تک بس ہمیں بتائیں. نوجوان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب وہ اگر وہ نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو وہ بالکل واجبات والی چند سیکنڈز کے اندر ہی 1 آدھ منٹ کے اندر جو نماز ہوتی ہے، اور یہ جا اور وہ جا، یعنی بالکل نہ اس کے بعد کوئی تسبیح ہے، نہ کوئی دعائیں ہیں، نہ کوئی کسی چیز کا کوئی اہتمام ہے. یعنی گویا مستحبات سے بالکل ختم ہوتے جا رہے ہیں معاشرے سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اگر کوئی شخص جو ہے مستحبات کا استخفاف کرے تو یہ حرام بھی ہو سکتا ہے اور انسان کو عدالت سے بھی خارج کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے نا آج کل ایک چیز نظر میں آ رہی ہے کہ لوگ مستحبات کو بالکل ترک کرتے جا رہے ہیں. البتہ وہ ضرور ہے کہ ایسے مستحبات جن سے واجبات کا خاتمہ ہو جائے، جیسے مولا کی حدیث کے اندر بھی ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر مستحبات ایسے ہیں کہ جو کہ واجبات کو نقصان پہنچانے والے ہیں تو پھر انسان ان سے قریب نہیں ہوتا بلکہ خدا سے دوری کا ہی سبب بنتے ہیں وہ مستحبات. مثلا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے ہم جو ہے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، رشتہ داروں سے ملنا تو بہت کار ثواب ہے، وہاں بیٹھ کے غیبتیں بھی ہو رہی ہیں اور ایک لاپرواہ قسم کی جو ہے کہ نہیں وہ اب وہ جو اجتماع ہے وہ حرام کا اجتماع بن رہا ہے. اب وہ اس شیلٹر میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی دیکھیں میں تو بڑا ثواب کا کام کرنے کے لیے آیا ہوں، ان سے ملنا بھی تو ثواب ہے. وہ ملنا ثواب ہے لیکن وہ گناہ کے بغیر ملنا ثواب ہے. تو یہ اب یہ مستحبات کیا ہیں؟ یہ آپ کو حرام کی طرف جو ہے وہ لے جا رہے ہیں. اور مستحبات میں بہرحال یہ ہے کہ روایتوں میں یہ چیز آئی، دل حشاش بشاش ہوں تو امانتوں کو ان کے سپرد کرو، دل بتکے ہوئے ہوں تو انہیں جانے دو. یعنی بہت زیادہ اتنا پریشرائز نہ کریں کہ انسان، لیکن یہ کہ جب انسان کوششیں شروع کرتا ہے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے مستحبات کو نہ انجام دینے کی، اب طبیعت پہ کچھ تو گراں گزرتا ہے ظاہر ہے، تو مقام کوشش کے اندر جو ہے نا ان چیزوں کو برداشت کرے اور کوشش کرتا رہے کہ نہیں مستحبات کو میں آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں ان کی تعداد کو، تاکہ بہرحال ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی مستحبات زندگیوں سے نکل جائیں. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا میں ملتا ہے کہ امام خمینی جب نجف اشرف میں تھے کتنے بوڑھے ضعیف ہو چکے تھے، شدید گرمیوں کے زمانے میں، یعنی بعض اوقات 52 53 54 55 کا ٹیمپریچر نجف کا ہو جاتا تھا. تو مغربین کے نوافل جب تک نماز مغربین کو نوافل کے ساتھ نہیں بجانے لاتے تب تک روزہ افطار نہیں کرتے تھے. یعنی مستحبات پہ اس حد تک کاربند ہونا اتنی ضعیفی میں بھی
اتنے بڑھاپے میں بھی، اتنے زیادہ ٹیمپریچر میں بھی، یعنی اتنی شدید گرمی ہو رہی ہے اور اس میں انسان کو ہوتا ہے نا بھائی چلو اب تو اتنے بزرگ ہیں ان کو تو فوراً روزہ جو ہے وہ کھول لینا چاہیے. نہیں، نہ صرف یہ کہ واجب نماز پڑھتے تھے پہلے، بلکہ جب تک اس کے ساتھ نوافل بھی نہیں پڑھ لیتے تھے تب تک افطار نہیں کرتے تھے. تو تبھی دیکھیے ان لوگوں نے یہ والے مقامات کو حاصل بھی کیا ہے. کتنے ہم دیکھتے ہیں کہ نمازوں کے جو قنوت ہیں، اس میں ملا ہادی سبزواری نماز شب کے قنوت میں دعائے جوشن کبیر روزانہ پڑھتے تھے. روزانہ دعائے جوشن کبیر نماز شب کے قنوت میں. اور اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ جواد ملکی تبریزی اور کتنے اور علماء کے متعلق ملتا ہے کہ جو کہ مستحب نمازوں تک کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھتے تھے، 2-2 ڈھائی پارے کے برابر. اور واقعتاً یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان کا بیٹھ کے یہاں تذکرہ کر رہے ہیں کہ کتنی ان لوگوں کی کرامات ہیں، کتنے ان لوگوں کے یعنی مقام ان لوگوں نے حاصل کیے ہیں معنویات اور روحانیات کے اندر. ان سب چیزوں کے مستحبات کو انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر بڑھایا ہے. البتہ یہ بات بھی ہے کہ واجبات کو چھوڑ کر نہیں بڑھانا ہے، کیونکہ آقا کو یہی ان سے بات منسوب کی جاتی کہ واجبات پر عمل کرنا زمین خریدنے کی طرح سے، مستحبات پر عمل کرنا اس زمین میں پھلدار درخت لگانے کی طرح سے. زمین ہی نہیں ہوگی تو شجرکاری اور زراعت آپ کہاں کریں گے؟ تو واجبات تو پہلے پورے کرنے، پھر اس کے بعد مستحبات کو بھی آہستہ آہستہ بڑھاتے جانا ہے. اچھا، بعض اوقات دیکھیے صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ انسان جب مستحبات پہ بہت زیادہ عامل ہوتا ہے اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ اس کی چشم برزخی کھلنے لگتی ہے. چشم برزخی چیزیں ایسی نظر آنے لگتی ہیں اس کو. دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ واقعتاً یہ لوگ سوچتے ہیں ارے یہ تو ہم تو اس مقام کو حاصل کرنا چاہیے. ارے یہ والی علماء کی جب کیفیات ہوتی ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ان سے لے لی جائے، بلکہ اللہ کا ایک لطف اور کرم ہوتا ہے کہ ان سے یہ چیزیں چھین لی جاتی ہیں. آیت اللہ مرتضوی کشمیری، یہ جو تھے شیخ مرتضی کشمیری، سید مرتضی کشمیری، یہ اس طرح کی ان کی چشم برزخی کھل گئی تھی ان عملیات کو اور ان مستحبات کے انجام دہی وغیرہ سے کہ اب ظاہر ہے جس کو بھی دیکھتے تھے اس کی اصل شکل نظر آنے لگتی تھی. اب آنکھیں نہیں اٹھاتے تھے اوپر. اچھا وہ خود بھی چاہتے تھے. اب ویسے بھی اگر آپ دیکھیں مثلا ہمارے ہاتھ ہیں، ابھی ہمیں تو کچھ نہیں نظر آ رہا، لیکن اسی ہاتھ کو ہم الیکٹران مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا ارے اتنے بڑے بڑے بیکٹیریا، وائرسز، کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. کسی بچے کو مثلا پیار کرنے جا رہے ہیں، وہ پتہ چلا الیکٹران مائکروسکوپ میں اس کو رکھ کے دیکھیں تو معلوم چلے گا ارے یہ تو اتنے جراثیم اور کیڑے اس کے مثلا گال پہ چمٹے ہوئے ہیں. تو انسان تو یعنی اس کی زندگی اجیرن ہو کے رہ جائے. مثلا آپ دروازہ کی کھول کر آئی ہیں اندر، اب وہ دروازے کی جو نوب ہے اس کو اگر آپ اس سے دیکھیں تو اس میں آپ کو جراثیم اور کیڑے نظر آئیں گے. کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے موبائل فون کا جو ماؤتھ پیس ہے جہاں سے آپ بات کرتے ہیں، اس کے اوپر جتنے جرمز ہوتے ہیں اس یعنی جو باتھ روم کی جو ٹوائلٹ سیٹ ہے اس پہ کم جرمز ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ جتنا اس موبائل فون کی کے ماؤتھ پیس کے اوپر ہوتے ہیں. لیکن ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، ہم بڑے آرام سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کو. اب یہ جو ہے جن کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ ایک تو یہ وہ کہتے تھے کہ بہت بڑا اس کا نقصان ہے کہ لوگوں سے حسن ظن ختم ہوتا ہے. مثلا کوئی رشتہ دار آپ سے ملنے آ رہے ہیں، کوئی کتے کی شکل میں نظر آ رہا ہے، کوئی سور کی شکل میں مثلا نظر آ رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ اس طرح کی کیفیت کا شکار ہوئے تھے. اور خود ہمارے علامہ ہلی جو تھے، ان کے بیٹے فخر المحققین جو نابالغیت کے زمانے میں مجتہد بھی ہو گئے تھے، جب وہ علامہ ہلی ان سے کہتے تھے بیٹا جاؤ ممبر پہ جا کر خطاب کرو، جا کر بیٹھتے تھے تو چیخ مار کے نیچے اتر آتے تھے. کہا کہ بیٹا خطاب کیوں نہیں کرتے؟ علم میں تم اتنے زیادہ ہو. کہا بابا میں کیسے خطاب کروں، نیچے حاضرین میں کوئی سور بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی کتا بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے. اس طرح سے ان کو نظر آتا تھا. تو علامہ ہلی سمجھ گئے کہ اس طرح تو معاشرے میں کام نہیں کر سکے گا. پھر علامہ ہلی نے ایک طریقہ کار اختیار کیا اور کہا، اپنے مقلدین سے کہا کہ ہر شخص روزانہ اپنے گھر میں اس کی ایک کھانے کی دعوت کریں، مختلف لوگ. اب جب یہ ان کا حکمت یہ تھی کہ جب یہ مختلف لوگوں کے گھروں میں جا کر کھانا کھائے گا تو وہاں پر مال مشکوک اس کے جسم میں جائے گا، جس سے اس کی روحانیت کم ہوگی. پھر اس کی تو چند دن ہی لوگوں کے گھروں میں اس طرح سے جا کر کھانا انہوں نے کھایا تو ان کی وہ کیفیت ختم ہو گئی. اب جب ممبر پہ گئے تو لوگ عام طرح سے نظر آئے. شیخ یہ اپنا سید مرتضی کشمیری، ان کے ساتھ بھی یہی تھا. کہہ رہے ہیں بہت سخت پریشان تھے، نگاہ اٹھاتے ہی نہیں تھے لوگوں کی طرف. اب کیا کریں؟ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہندوستان سے آئے ہوئے ایک عالم دین نے جو ایک بڑے مرد عارف تھے،
انہوں نے ان کی کیفیت کو بھانپ لیا اور کہا کہ آپ اب ایسا کریں کہ بازار سے گوشت خریدیں، وہ والا جو بازار میں لٹکا ہوا ہوتا ہے گوشت. دیکھیے اس میں خود علماء نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ بازاروں میں شوکیسوں میں جو مٹھائیاں اور کھانے کی چیزیں اور کیکس اور یہ سب رکھے ہوتے ہیں نا، بہرحال اس کے اندر برکت اڑ جاتی. غریب لوگ ان کو حسرت سے جا کر دیکھتے ہوئے جاتے ہیں، جو لوگ نہیں بھی خرید سکتے انہیں دیکھتے ہیں، ان چیزوں میں سے برکت ختم ہو جاتی، تو ان میں بے برکتی آ جاتی ہے. کچھ اثرات ایسے ہوتے ہیں اس کے اندر جب بھی بازار کے کھانوں کو جو ہے وہ عرفانی لحاظ سے اور اس لحاظ سے پسند نہیں کیا جاتا. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، بازار میں جو لٹکا ہوا ہے گوشت وہ لے کر آؤ اور گھر کے صحن میں اس طرح سے رکھ کے اسے پکاؤ کہ سب لوگ بھی دیکھیں کہ تم اس کو پکا رہے ہو. اور اس کے بعد جب انہوں نے اٹھا کے پہلا لقمہ ہی کھایا تو اچانک سے سید مرتضی کشمیری کی وہ کیفیت ختم ہو گئی. وہ والی چشم برزخی کے لوگوں کو اپنی اصل شکل میں، روحانی شکل میں وہ دیکھنے لگے تھے، وہ کیفیت ان کی ختم ہو گئی. تو بہرحال کبھی کبھار مستحبات میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اتنا ذرا ایکسٹریم پہ، یعنی اس میں اتنی صلاحیت، کیونکہ اس کے آثار ہیں یہ کہ مختلف چیزیں، کرامتیں اور چشم برزخی اس کی کھلتی ہے، تو باقاعدہ پھر علماء نے اس کو طریقہ کار سے اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے بھی طریقہ کار بتائیں. تو بہرحال یہ اس طرح سے کہ مستحبات کو جتنا بھی زندگیوں میں رائج کیا جائے. اس میں کون سے مستحبات؟ مثلا روزانہ زیارت جامعہ کی تلاوت. کوشش کریں کہ آج رات سے بھی، ابھی آپ جب سنیں گے زیارت جامعہ کی تاکید کہ اچھا اس میں دو ہیں، زیارت جامعہ کبیرہ بھی ہے، زیارت جامعہ صغیرہ بھی. تو بہرحال زیارت جامعہ جو ہے یہ ہمارے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیم کردہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور امام خمینی بھی جب نجف اشرف میں قیام پذیر تھے تو کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس دن وہ زیارت جامع کبیر نہ پڑھتے. کوئی دن اس کے بغیر نہیں جاتا تھا ان کا. آیت اللہ مرشی نجفی کے متعلق بھی ملتا ہے کہ جب وہ نماز جماعت پڑھا کر جب گھر آئے تھے اور اس کے بعد ان کا دل کا دورہ پڑا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میرے جو ہے وہ بیٹے کو بلاؤ، اور ان کے بیٹے محمود مرشی آئے. تو اس وقت بھی وہ اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے یعنی جس وقت وہ طبیعت ان کی شدید ترین خراب ہوئی تھی، تو اس وقت بھی ملتا ہے یہ کہ وہ زیارت جامعہ پڑھ رہے تھے. زیارت جامعہ کی اس قدر علماء اس کی اہمیت سے جو ہے وہ واقف ہیں. اور پھر بہرحال آیت اللہ مرشی نجفی کا اور اس کے بعد انتقال ہوا، لیکن زیارت جامعہ کو بہت زیادہ پڑھنے کی تاکید ہے. اسی طریقے سے مثلا شیخ مرتضی انصاری یعنی آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ یعنی شیخ مرتضی انصاری اتنی زیادہ، یعنی ایک مرجعیت کی کتنے زیادہ کام ہوتے ہیں، اور کہتے تھے نا کہ شیخ مرتضی انصاری علمی معجزہ ہیں. یہ آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ ہے کہ علمی معجزہ ان کو قرار دیتے ہیں. تو بہرحال کہتے ہیں ایک دن ایسا نہیں گزرتا تھا شیخ مرتضی انصاری کا تمام مصروفیات کے بعد بھی کہ جس دن وہ زیارت جامعہ نہ پڑھتے. زیارت جامعہ تو ایک تو سارے ائمہ کی اس لحاظ سے یعنی زیارت ہے، کتنے سب کو جب سلام آپ کی طرف سے پہنچتا ہے اور ان کی طرف سے پھر سلامتی کا جواب آتا ہوگا تو آپ کی زندگیوں میں کیسا انقلاب نہیں لے کر آئے گی وہ چیز. تو آیت اللہ وحید خراسانی یہ بات بیان فرماتے تھے. ایک بات اور کہتے تھے کہ کیونکہ یہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، فرماتے ہیں کہ اگر امام علی نقی علیہ السلام کی کوئی بھی حدیث ہمارے پاس نہ ہوتی، یعنی اور کوئی علمی آثار امام کے ہمارے پاس نہ ہوتے، صرف زیارت جامعہ ہوتی، تو وہ اکیلی زیارت بھی امام کی امامت مطلقہ کے اس بات کے لیے کافی تھی. یعنی وہ اکیلی بھی ثابت کر سکتی ہے کہ یہ شخص برحق امام ہے. اور فرماتے ہیں کہ زیارت جامعہ کے اندر اس قدر اسرار ہیں اور اس کے اندر اس قدر فضیلتیں ہیں، ایسا سمندر ہے کہ جس کی تہ تک پہنچنا ممکن نہیں. یعنی یہ واقعی زیارت جامعہ. اور آیت اللہ تقی بہجت یہ شیخ انصاری کے متعلق بات فرماتے تھے کہ کتنے درس میں مصروف رہتے تھے، کتنی بحثوں میں مصروف رہتے تھے، کتنی تالیفات میں مصروف رہتے تھے، لیکن ہر روز زیارت عاشورہ پابندی سے پڑھتے تھے، ہر روز زیارت جامعہ پابندی سے پڑھتے تھے، اور قرآن کا ایک پارہ پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ اور ہم لوگوں کے پسماندگی کی وجہ یہ، ہم جو دین میں پیچھے رہ گئے ان لوگوں سے، وجہ اس کی کہ ہم نے ان مستحبات کو ترک کر دیا.
یعنی ہم نہ زیارت جامعہ پڑھتے ہیں، نہ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، نہ مثلا قرآن کا ایک پارہ روزانہ پڑھتے ہیں. تو تین چیزیں تو یعنی وہ چیزیں جو کہ شیخ انصاری علمی معجزہ جن چیزوں نے بنایا، وہ 5 چیزیں علماء نے تلاش کی، جن میں 3 تو شیخ آیت التقی بہجتی نے بیان کر دی. یعنی روزانہ زیارت عاشورہ، زیارت جامعہ اور ایک جز پارہ قرآن. تو شیخ مرتضی انصاری کے متعلق ملتا ہے کہ یعنی ایک اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ہر چیز کو اتنی انہماک کے ساتھ پڑھتے تھے، ہر چیز کو جو بھی کام انجام دیتے تھے اتنے انہماک کے ساتھ اور دل لگا کے انجام دیتے تھے کہ جس وقت یہ زیارت جامعہ پڑھا کرتے تھے حرم امیر المومنین میں جا کر، تو ایسا لگتا تھا کہ ان کی زندگی میں اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے کہ صرف زیارت جامعہ پڑھے، کوئی اور کام ہی نہیں ہے. پھر یہ علماء کہتے ہیں کہ جس وقت وہ مثلا درس و تدریس کر رہے ہوتے تھے اور انہیں کوئی درس و تدریس کرتے دیکھتا تھا تو لگتا تھا ان کی زندگی میں سوائے درس و تدریس کے کوئی اور کام ہی نہیں. جب ان کو کوئی دیکھتا تھا کہ مثلا وہ لوگوں کے لیے حاجات کو پورا کر رہے ہیں، لوگوں کے کام آ رہے ہیں، سوشل ورک کرتے تھے، تو ایسا لگتا تھا کہ سوائے بس ان کی زندگی کا مقصد سوشل ورک ہے، اس کے علاوہ شخص دنیا میں کوئی اور کام ہی نہیں کرتا ہوگا. یعنی ایک بڑی خصوصیات ہے ان کی. تو وہ جو انہی چیزوں نے ان کو علمی معجزہ بھی بنایا. تو یعنی وہ 5 چیزیں کون سی؟ روزانہ زیارت عاشورہ کی تلاوت. اور زیارت عاشورہ کے متعلق یعنی ایک اور چیز کہ جس کی ہمیں بھی اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ شیخ عباس قمی تو کہتے تھے کہ یہ زیارت جو ہے وہ حدیث قدسی ہے جو خدا کی طرف سے جبریل کے توسط سے رسول اکرم پر نازل ہوئی. زیارت عاشورہ یہ کوشش کریں شب قدر کے اندر 21ویں اور 23ویں میں زیارت عاشورہ بھی پڑھیں، اور جس قدر بھی ممکن ہو سکے اپنی زندگیوں میں روزانہ کے بنیاد پر اس کو رائج کر لیں. اور یہاں تک شیخ سواد تبریزی فرماتے تھے اتنے بڑے بڑے علماء ہمارے مسلسل صدیوں سے اس مسلسل زیارت عاشورہ کو نقل کرتے آ رہے ہیں، روزانہ اس کو پڑھنا چاہیے. آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے میں آج تک جس مقام پر بھی پہنچاؤں 2 وجوہات کی بنا پر، ایک تو قرآن کی مسلسل تلاوت کرتے تھے اور دوسرا زیارت امام حسین جس میں زیارت عاشورہ بھی شامل تھی. تو بہرحال یعنی ہر حاجت کے لیے دنیاوی و اخروی اتنے حیرت انگیز خواص پر مشتمل ہے یہ کہ جس کو علماء فرماتے ہیں کہ شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. اس رات کو خصوصاً آپ کو پڑھنی ہے. اور ایک روایت میں علقامہ کی جو روایت ہے ہمارے 5ویں امام سے نقل فرماتے ہیں وہ اللہم صلی علی محمد کہ جو شخص بھی زیارت عاشورہ پڑھے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اس کا ثواب یہ ہے کہ اس مومن کے 10 لاکھ گناہ معاف کیے جائیں گے. اور آج کی رات 1000 سے اور ملٹیپلائی کر لیجئے گا، اور بہشت میں اس کے 10 لاکھ درجات بڑھائے جائیں گے، اور 10 لاکھ انٹو 1000 وہ آپ کر لیجئے گا. اور اس طرح زیارت عاشورہ پڑھنے والا اس شخص کی مانندہ جو امام حسین کی رکاب میں شہادت کے عظیم مقام پر فائز ہوئے اور ان کے درجات میں شریک ہوگا، اور اس طرح تمام انبیاء اور ان تمام افراد کے ثواب میں شریک ہوگا جنہوں نے امام حسین کی شہادت کے وقت زیارت کی. تو یہ بہت اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا ہے تو آج کی رات سے روزانہ یا ہفتے وار اس طرح سے اپنا کوئی برنامہ بنا لیں، کوئی پروگرام بنا لیں کہ زیارت عاشورہ اس انداز سے پڑھی جائے گی. اور خود امام زمانہ علیہ السلام نے سید رشتی نجم الثاقب کے اندر بھی ہے کہ سفر حج پہ جب امام اثر کی زیارت سے مشرف ہو تو امام نے مجھ سے فرمایا تم نماز نافلہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ پھر فرمایا نافلہ نافلہ نافلہ. تم زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ پھر کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ. تم زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ پھر فرمایا جامعہ جامعہ جامعہ. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ خود امام زمانہ علیہ السلام کتنی تاکید کر رہے ہیں. تو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں. آج کی رات سے شروع نہیں، زیارت واو الگ ہے، زیارت امین اللہ الگ ہے، زیارت جامعہ الگ ہے. تو زیارت عاشورہ کو خاص طور پر اور یعنی لوگوں نے بڑی اس کی وہ کیے ہیں ایکسپیرینسز کیے ہیں. کتنے علماء کا تذکرہ ہے کہ جیسے مقام صاحب الزماں جو عراق کے اندر ہے وہاں پر گئے اور جب زیارت عاشورہ انہوں نے پڑھنی شروع کی تو ایسا ان کو یعنی اگلا ہی ایک قدم انہوں نے آگے بڑھایا تو اپنے آپ کو حرم امام حسین علیہ السلام میں زری کے بالکل سامنے پایا.
اور ایک قدم انہوں نے پیچھے کیا تو پھر دوبارہ اسی مقام صاحب الزماں کے اندر پہنچ گئے. اور اسی طریقے سے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ جب ہم نجف میں تھے تو ہم لوگ یہ اور ان کی وائف، کیونکہ بہت سخت پیریڈ ان کی وائف نے آیت اللہ طباطبائی کے ساتھ گزارا تھا نجف کے اندر. ایک تو نجف کی شدید گرمی، انتہا سے زیادہ غربت، پھر جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا وہ سب مر جاتے تھے. پھر بڑی مشکل سے ایک تفصیل ہے، میں نے کسی درس میں بیان بھی کی تھی. پھر ایک شخصیت آئی تھی، کہا تھا اب جو بیٹا پیدا اس کا نام عبد الباقی رکھنا. آیت اللہ علی آقا قاضی نے ان کو کہا تھا. اس کے بعد پھر ان کے بچے پھر مرتے نہیں تھے، تو ان کی وائف نے بڑا سخت زمانہ کاٹا تھا. لیکن جب بھی ظاہر نجف میں تھے تو ہر سال جب بھی عاشورہ آتا تھا تو وہ یہ کربلا پہنچ جاتے تھے. آیت اللہ حسین حسینی تہرانی نے جو کتاب آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی شخصیت پہ جو لکھی، اس میں بھی اس واقعے کو لکھا ہے کہ آیت اللہ طباطبائی خود فرماتے تھے کہ جب ہم وہاں پر موجود تھے تو ہر سال جاتے تھے. اس کے بعد جب ہم نجف سے تبریز اپنے ایران والے علاقے، آبائی علاقے کے اندر شفٹ ہو گئے، تو اب جب اس کے بعد جو پہلا محرم آیا اور اس میں عاشور کا روز آیا تو ان کی وائف اس وقت زیارت عاشورہ پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئیں. لیکن ظاہر ایک آدمی ایک طویل عرصہ وہاں پر رہے اور اس کے بعد اس کو یاد کر کے یعنی ان کی اتنی بری حالت ہوئی اور ایسی کیفیت ان کی ہوئی کہ زیارت عاشورہ انہوں نے پڑھنی شروع کی اور حسرت کی کہ یا اللہ ہر سال ہم کربلا میں ہوتے تھے اور یہ میں زیارت عاشورہ امام کے حرم میں کھڑے ہو کر پڑھتی تھی اور آج میں جو ہے اتنی دور چلی گئی ہوں. کہہ رہے ہیں اسی وقت ان کی کیفیت ایسی ہوئی ان کی وائف کی کہ اپنے آپ کو انہوں نے ذریعے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو پایا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. انہوں نے وہیں عورتوں کی جس طرح سیکشن وہاں پر بنا ہوا وہاں پہ کھڑے ہو کر اور زیارت عاشورہ پوری پڑھی اور کہہ رہے ہیں جیسے ہی وہ زیارت پڑھ کے انہوں نے ختم کی دوبارہ اپنے آپ کو تبریز والے گھر میں پایا. تو یہ ایک بڑی زیارت عاشورہ ایک عجیب و غریب خواص رکھنے والی زیارت ہے اور انتہائی مجربات ہیں اس کے، اور علماء بہت تاکید کرتے آئے ہیں دین و دنیا کے ہر کام کے لیے. یعنی خاص طور پر شب قدر کے اندر کوشش کریں کہ زیارت عاشورہ ضرور اس میں پڑھیں. آیت اللہ سید محمد صادق روحانی، ان کا بھی چند سال پہلے ابھی انتقال ہوا ہے. یہ کہتے تھے کہ ایک شخص میرے پاس آتا تھا اور ہر جو غیب کی خبر ہے بالکل صحیح مستقبل کی باتیں بتا کے جاتا تھا اور بالکل وہی ہو جاتی تھی. تو کہہ رہے ہیں ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا تم نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ کہا کہ مجھے ایک اور شخص یہ والی خبریں بتاتا ہے اور مجھے اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ اگر تم روزانہ زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کرو تو اسی طریقے سے کیفیت تمہاری بھی ہو سکتی. زیارت عاشورہ کو اگر کوئی اتنی پابندی کے ساتھ روزانہ پڑھنا شروع کرے، اپنی زندگی میں لے کر آئے، تو بہت سے حقائق اس کے لیے منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں. اور کتنی اس میں بھی ملتا ہے ہم کو، حکایات وغیرہ کے اندر بھی ملتا ہے کہ جو شخص پابندی سے اس طرح سے پڑھا کرتا تھا تو امام حسین علیہ السلام اس کے مرنے کے بعد 3 دفعہ اس کی قبر میں آئے اور ان کی قبر میں آنے کی برکت سے پورے اہل قبرستان، پورے قبرستان والوں کے مردوں پر سے عذاب جو ہے وہ معاف کر دیا گیا. تو وہ بھی زیارت عاشورہ اس انداز سے پڑھنے والا وہ شخص جو ہے وہ تھا. اسی طریقے سے حدیث قصہ کو پڑھنا. آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی کے پاس جب بھی کوئی شخص جاتا تھا کہ میری فلاں مشکل ہو گئی ہے میں اس کو کیسے حل کروں، تو کہتے تھے تم تو حدیث قصہ پڑھو. حدیث قصہ پڑھنا ریکمینڈ کرتے ہیں ہمارے ہاں، کیونکہ بڑے سرسری طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے، بہت اہمیت نہیں دی جاتی ہے. بس ایک چلو بھائی کوئی پروگرام ہے بس حدیث قصہ پڑھ لو، ایک فارمیلٹی کے طور پر ہے. ورنہ اصلاً حدیث قصہ ایسا کہ اتنے بڑے بڑے علماء اور عرفاء وہ لوگوں کو مشکلات کے حل کے لیے حدیث قصہ پڑھنے کو کہتے تھے. آیت اللہ عباس حسینی کاشانی، ان کے پاس اگر کوئی جاتا تھا اور کہتے تھے آغا اتنا بڑا میرا مسئلہ ہو گیا ہے، مجھے یعنی مشکل میری چھوٹی نہیں ہے اور مجھے کوئی حل بتائیں. کہتے تھے اگر مشکل بہت بڑی ہے نا تمہاری تو حدیث قصہ پڑھو، حدیث قصہ پڑھو. یہ مشکلات آج کی رات خاص طور پر شب قدر کے اندر کتنی مشکلات، پورے سال کی تقدیرات کے ہمیں اگلے سال تک جو مصیبتیں اور مشکلات لکھی جا چکی ہیں اور خدا نخواستہ قسمت میں، تو وہ اس رات حدیث قصہ کی برکت سے ان کو ہٹا دیجیے. یمحو اللہ ما یشاء و یثبت. آج کی رات خدا جو
جس چیز کو چاہے گا باقی رکھے گا، جس چیز کو چاہے گا مٹا دے گا۔ حدیث قصہ کی برکت سے پورے سال کی مشکلات کو ہٹا دیجئے۔ وہ کہتے تھے بڑی مشکلات بھی ہیں، کتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، اگر بڑی مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، حدیث قصہ بھی بہت بڑی ہے، یعنی حدیث قصہ کی برکت سے وہ چیز دور ہو جائے گی۔ آقا علی مواحد ابتہی یہ فرماتے ہیں کہ ہم آیت اللہ فاضل لنکرانی کے گھر گئے، یا آیت اللہ جواد فاضل لنکرانی ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے اب تو خود بھی مجتہد ہو چکے ہیں، اور صاحب رسالہ آیت اللہ فاضل لنکرانی، تو وہاں پر ذکر چھڑ گیا کہ حدیث قصہ سے متعلق۔ تو آیت اللہ لنکرانی نے کہا کہ میرے والد نے اپنے اوپر یہ لازم قرار دیا ہوا تھا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جو بغیر حدیث قصہ پڑھے گزر جائے۔ اب یہ ظاہر ہے جب یہ اس طرح سے جب ہوتا ہے نا، وہی ہم کہہ رہے ہیں کچھ مستحبات ایسے ہیں کہ جن کو اپنے زندگی کا لازمی جز بنا لینا چاہیے۔ اتنی مشکلات آپ کی حل ہو جائیں گی، تمام یعنی ایسے توفیقات کے خزانے ملیں گے، اور اس کا آغاز اگر شب قدر ہی سے ہو جائے تو پھر تو وہ دوام مل جائے گا اس چیز کو، یعنی وہ چیزیں پھر آپ سے چھوٹیں گی نہیں کبھی بھی۔ اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ سید محمد رضا گل پائیگانی علماء کی دیکھی چیزیں اسی وجہ سے پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے غیر معصوم افراد ہیں۔ معصوم والی چیزیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی وہ معصوم ہے، ٹھیک ہے وہ کر سکتے تھے، یہ تو ہماری طرح کے لوگ تھے۔ آیت اللہ رضا گل پائیگانی کے ان کے داماد بیان کرتے ہیں آیت اللہ گل پائیگانی کے کہ جس وقت ایران عراق جنگ ہو رہی تھی تو لوگ ان کے پاس آئے، بڑے شدید پریشان تھے ہر وقت، یعنی کتنے سال، دسیوں سال جو ہے وہ جنگ چلی ہے، تو ظاہر ہر وقت بمباری ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ تو آیت اللہ سید محمد رضا گل پائیگانی نے ان سے کہا تھا کہ تم لوگ اس کے ختم کرنے کے لیے حدیث قصہ پڑھو۔ تو بہرحال یعنی جنگوں تک کو ٹالنے کے لحاظ سے حدیث قصہ جو ہے پڑھی جا سکتی ہے، تو اس لحاظ سے بھی خاص طور پہ پڑھیں۔ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے کتنے بڑے اس کے اندر گرفتار ہیں، تو ان کو بھی اپنی نیتوں میں شامل کریں کہ کسی طریقے سے جنگ جو مسلط ایک لحاظ سے ان پر ہوئی ہے تو یہ جو ہے یہ مشکلات ان کی دور ہوں۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک بہت ہی زبردست اور اہم ترین عمل جو اس رات کا وہ ہے سورہ قدر کی تلاوت کرنا۔ کتنی دفعہ؟ 1000 دفعہ۔ اتنی اہمیت ہے، ابھی میں آگے چل کے اہمیت بیان کرنے والا ہوں کہ اس سے ہوگا کیا۔ یعنی اتنی اہمیت ہے کہ مثلا اگر 1000 میں نے خود کیلکولیشن کی کہ تقریباً 15 سیکنڈ سورہ قدر کو لگتے ہیں اگر اچھے طریقے سے پڑھیں، کوئی زیادہ غلطی اس میں نہ ہو، بالکل صحیح طرح سے، یعنی 1 منٹ میں 4 سورہ قدر پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو تقریباً 4-4.5 گھنٹے لگتے ہیں سورہ قدر 1000 دفعہ پڑھنے میں، لیکن اور اعمال بھی تو کرنے ہیں۔ تو یہ کر سکتے ہیں اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ ڈیوائیڈ کر لیں گھر والے، مثلا 5 افراد بھی گھر میں ہیں اور لوگ کہیں گے بھائی 200 تو تقریباً یعنی پونے گھنٹے کے اندر، یعنی آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے اندر بڑے آرام سے 200-250 کے قریب جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے سورہ قدر کی تلاوت۔ تو اگر 5 افراد ہیں، 200 بھی اگر اس طرح سے پول بنا لیں، ڈیوائیڈ کر کے پڑھ لیں، تاکہ اس کے جو 1000 بار پڑھنے کے جو فوائد ہیں جو بھی آگے چل کر آئیں گے وہ آپ کو حاصل ہو جائیں۔ یا ایک چیز اور بھی کر سکتے ہیں گھر میں، دیکھیے بہت سے بزرگ افراد ایسے ہوتے ہیں جو دیگر اعمال کے لیے ان کی جسمانی طاقت اتنی نہیں ہے کہ انجام دے سکیں، وہ کم سے کم بستر پہ لیٹے ہوئے ان کو ایک ٹاسک دے دیا جائے کہ آپ 1000 دفعہ سورہ قدر 4 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، بستر پہ لیٹے لیٹے پڑھتے رہیں۔ تو بہرحال اس طرح سے اس کی برکتیں جو ہیں وہ حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو سورہ قدر آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی نے آیت اللہ خوئی کو یہ والا عمل بتایا تھا، اور پہلی رمضان، ویسے تو یہ عمل یہ تھا کہ پہلی رمضان سے اس کو کرتے ہوئے جائیں، روزانہ ہر رات، صرف شب قدر میں نہیں، ہر رات 1000 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت کریں۔ تو آیت اللہ خوئی نے اس عمل کو کرنا شروع کیا تھا، اور اس کے بعد جب شب قدر آئی تھی اور جو اس میں اس کا اختتام کرنا تھا تو آقا خوئی نے پھر وہ جو میں نے تفصیل سے واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ آقا خوئی نے اپنی پوری زندگی شروع سے لے کر آخر مرتے دم تک، یہاں تک کہ اس زمانے میں جبکہ جوان تھے آیت اللہ خوئی، لیکن آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی نے ان کو جو عمل بتایا انہوں نے وہ عمل روزانہ کی بنیاد پہ انجام دیا، پھر اپنی آنکھوں سے عالم مکاشفہ میں شروع سے لے کر اور بالکل آخر انتقال تک کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جا کر آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی کو اپنے مکاشفہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ تم، اس کا مطلب ہے کہ زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکے، اگر تم اور برداشت کر جاتے اس چیز کو تو تم اپنے موت کے بعد کے مراحل کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ تو بہرحال یہی 1000 دفعہ سورہ قدر کو پڑھنے کا یہ عمل تھا۔
مشکل ظاہر عمل ہے روزانہ رمضان کی راتوں میں مثلاً 1000 دفعہ پڑھنا، 4-4.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن بہرحال اس طرح سے کچھ کہتے ہیں کہ یہ 40 روز کا عمل ہے، یعنی اگر وہ چاہے وہ راتیں بیچ میں آ بھی جائیں رمضان، تو بعد تک اس میں 40 کا عدد مکمل کیا جائے۔ اتنی اہمیت ہے اس کی کہ آیت اللہ حسینی کمپانی سے ایک دفعہ جو ہے سوال پوچھا گیا کہ آپ کے ہونٹ ہر وقت کسی ذکر میں مصروف رہتے ہیں، حتیٰ کہ سلام و دعا اور بات چیت کے درمیان بھی آپ اس کو ترک نہیں کرتے، یہ کون سا ذکر ہے؟ تو آیت اللہ کمپانی نے مسکرا کر بڑے تامل سے جواب دیا، کتنا اچھا ہے کہ انسان روزانہ 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں، اس میں ذرا شہرت پسندی کا ایک دخل ہو جاتا ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں، کہا کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ انسان روزانہ 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے علماء نے جو یہ مقامات حاصل کیے ہیں، انہی مستحبات سے حاصل کیے۔ یہ روزانہ اگر ہم نہیں کر سکتے تو روزانہ کچھ ایک مقدار 50 دفعہ پڑھنے کی، 100 دفعہ پڑھنے کی جو ہے ان کی ڈال لی جائے اگر عادت، تو پھر آپ زندگیوں میں اگلے سال تک ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اور 1000 دفعہ اگر کوئی کرنے لگے تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ کیا اس کو مقام ملے گا۔ اچھا، اب اس کی دیکھیں سورہ قدر ہے نا، اور آپ کو شب قدر کی ابتدا جو ہے پہلے سے آپ ظاہر وضو کر کے تیار ہو کر بیٹھتی ہیں اور افطار وغیرہ کے لیے، تو اگر کوئی شخص وضو کرتے وقت سورہ قدر کی تلاوت کرے تو گویا ایسا ہی ہے جیسے بطن مادر سے ابھی دنیا میں بے گناہ آیا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ سفینۃ البحار میں تو یعنی اس کی ابتدا آپ سورہ قدر کی اسی وقت سے کر دیں، یعنی جس وقت آپ وضو کریں نماز مغربین کے لیے، اور اگر ظاہر غسل ویسے کفایت کرتا ہے، لیکن یہ کہ اچھا غسل کو کوشش کریں کہ جو غسل شب قدر ہے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اسے غروب سے پہلے انجام نہ دیں، غروب سے پہلے انجام نہ دیں، بلکہ غروب کے بعد جو ایک سرخی سی آسمان پر چھائی ہوئی ہوتی ہے اس کے زوال سے کچھ پہلے انجام دیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر تھوڑا سا اس کی وجہ سے غروب آفتاب کے بعد اگر آپ غسل کریں اور تھوڑا سا اس کی وجہ سے افطار اگر آپ کا لیٹ ہو جائے 5-10 منٹ تو کوئی حرج نہیں ہے، جو ایک صحیح وقت ہے، یعنی بجائے اس کے کیا آپ غروب آفتاب سے بہت سے لوگ 10-15 منٹ پہلے سے غسل کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کافی بھی نہیں ہوتا اور وضو کے لیے بھی کفایت نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال وضو کرتے وقت سورہ قدر کی تلاوت، پھر جب اس وقت آپ افطار کر رہے ہیں اس وقت کوئی شخص افطاری اور سحری میں چوتھے امام فرماتے ہیں اگر سورہ قدر کی تلاوت کرے تو اس شخص کی طرح ہے جو رائے خدا میں اپنے خون میں لت پت ہو، یعنی اتنا سادہ ثواب۔ کتاب الاقبال میں ابن طاؤس نے اس روایت کو لکھا ہے، یعنی ایک آپ کو وضو کرتے وقت سورہ قدر پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد افطار کے وقت سورہ قدر پڑھنی ہے، سحری کے وقت ہو تو سحری کے وقت۔ اور امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ایک روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ اگر کوئی شخص اپنی نمازوں میں بھی آپ کو مغرب کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اس میں بھی پہلی رکعت کے اندر الحمد کے بعد سورہ قدر ہی کا انتخاب کریں۔ امام فرماتے ہیں جس وقت کوئی نماز میں سورہ قدر پڑھتا ہے تو وہ اس کی نماز بارگاہ الہی میں اسی وقت قبول ہو جاتی اور اس کے کو اعلیٰ علیین میں اس کو جو ہے وہ لے جاتی ہے، یعنی اس کو پڑھنے والا گویا اعلیٰ، یہ تو ہم نے ظاہر ایک تصوراتی چیز ہے، اعلیٰ علیین پتہ نہیں کون سا جنت کا کوئی جو ہے وہ مقام ہوگا، کیا اس کے اندر چیزیں ہوں گی، تو یہ سورہ قدر آپ کو یہ فوائد جو ہے وہ اس لحاظ سے دلواتی۔ اور اگر کوئی شخص نماز کے بعد یعنی نماز پڑھ لیتا ہے اور اس میں سورہ قدر پڑھتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ شخص تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب نئے سرے سے زندگی شروع کر۔ تو اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے سورہ قدر کی، اور یہ شب قدر میں فراموش نہ ہو۔ اچھا، شب قدر میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ آپ کو تھکاوٹ بھی ہوگی کیونکہ ایک بڑا ایک معنوی سفر آپ کو اس میں طے کرنا ہے، بہت اعمال ہیں، سونا بھی نہیں ہے، مسلسل اعمال انجام دینے۔ تو چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سیرت تھی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جب آپ پا پیادہ حج کے لیے جاتے تھے تو ظاہر ہے جب انسان پیدل چلتا ہے تو کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے، تو سفر میں تھکاوٹ کو اوور کم کرنے کے لیے امام مسلسل سورہ قدر کی تلاوت کرتے تھے
تو اس رات میں بھی بہت تھکاوٹ آپ کو ہوگی، تو سورہ قدر کی تلاوت آپ کی تھکاوٹ کو کم کرے گی، اس کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ امام کی ایک اور خصوصیت یہ تھی چوتھے امام کی کہ جب وہ بیٹھنے لگتے تھے ایک سواری کے اوپر تو اس وقت بھی سورہ قدر کی تلاوت کرتے تھے تاکہ پورے حفاظت کے ساتھ اور امانیت کے ساتھ وہ سفر طے ہو۔ تو اس رات میں ایک بڑا روحانی سفر آپ کو طے کرنا ہے شب قدر میں، تو بہرحال یہ اس سفر کے اندر سورہ قدر کی اکثر و بیشتر آپ تلاوت کریں۔ روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے تو ابھی وہ اپنی قرات کو ختم نہیں کرتا، یہ حتی مطلع الفجر پہ پہنچتا نہیں ہے، یہاں تک کہ آتش جہنم سے آزادی کا پروانہ اس کے لیے لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ ابھی ختم بھی نہیں کی ہے سورہ قدر اس نے، اور آتش جہنم سے نجات کا پروانہ اس کو مل جاتا ہے۔ تو یہ بڑی زبردست قسم کی سورہ ہے، اور ہمارے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی، اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں کہ ہر کام کو کرنے کا ایک آسان طریقہ ضرور ہوتا ہے، اور مشکلات اور پریشانیوں سے بچنے کا آسان ترین طریقہ سورہ قدر کی تلاوت ہے۔ یعنی بہت سے کام دیکھیں ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہم سوچتے ہیں اس کا تو کرنے کا طریقہ بھی بڑا مشکل ہوگا، یعنی اس سے نکلنے کا نہیں، مشکل سے مشکل طریقے کو آسانی سے حل کرنے کے لیے سورہ قدر کی تلاوت کریں، یہ امام فرماتے تھے۔ تو بہرحال بہت روایتوں میں یہ چیز آئی ہے، اس کو آہستہ آواز میں بھی پڑھنے کی تاکید آئی ہے، بلند آواز سے پڑھنے کی بھی تاکید آئی ہے۔ 1000 مرتبہ پہ پڑھے تو اللہ 1000 اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور شیخ مفید نے بس وہ تو جتنی، کیونکہ واجبات والا تو مسئلہ ہے نہیں، لیکن بہرحال شب قدر کے اندر خاص طور پر جو معتبر جو شب قدر ہیں وہ 21ویں اور 23ویں ہیں، ان تینوں میں سے، اس میں سے بھی 23ویں کی خصوصیت زیادہ ہے، تو زیادہ جو آتھینٹک جو شب قدر ہیں کوشش کریں کہ اسی کے اندر اس کو انجام دیں۔ شیخ مفید نے جو اپنی کتاب المقنعۃ اس کے اندر بھی اس بات کو، ایک اس حدیث اس روایت کو لکھا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور تہذیب الاحکام میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص 23ویں رمضان کی رات کو، یعنی شب 23 رمضان کو کوئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی 1000 دفعہ تلاوت کرے تو امام نے فرمایا وہو شدید الیقین، یعنی ایک تو اس کا یقین بہت زیادہ قوی ہو جائے گا، یعنی اس کی بہت خصوصیت یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ہماری ولایت پر اس کا اعتقاد اور زیادہ کامل ہو جائے گا، اور خواب میں اس کو بہت سی حقیقتوں سے آشنا کیا جائے گا، جو مفہوم ہے روایت کا۔ یعنی آپ نے ابھی جو سنا تھا کہ آقا خوئی کو پھر مکاشفے کے اندر اپنی پوری زندگی دکھائی گئی تھی، یعنی وہی نیند والے جو ایک عالم تھا ان کا، اس میں انہوں نے اپنی پوری زندگی کو، یعنی اس کا یقین بہت شدید ہو جائے گا جو 1000 دفعہ اس کو پڑھے گا، اور آئمہ کی ولایت کے اوپر اعتقاد اس کا بہت کامل ہو جائے گا، اور اس کو نیند کی حالت میں بہت سے حقائق سے آشنا کیا جائے گا۔ تو یہ تہذیب الاحکام کے اندر بھی یہ روایت اس انداز سے موجود ہے۔ جب بھی آیت اللہ مرتضی کشمیری، عبد الکریم کشمیری، ان کا نام وہ ابھی میں نے پچھلی دفعہ بھی جو لیا تھا تو آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کے نام سے زیادہ معروف ہیں۔ یہ شب قدر میں فرماتے تھے 1000 مرتبہ سورہ قدر کا پڑھنا روحانیت اور معنویت کے لیے بہت مفید ہے، بہت زیادہ آپ کی روحانیت قوی ہو جائے گی اس سے۔ چاہے میں نے کہا کہ ایک شخص نہ پڑھ سکے، پول بنا کے پڑھ لیں، اس کو بانٹ لیں آپس میں۔ اور چھٹے امام یہ بھی فرماتے ہیں مومنین کی پیشانی سے جو نور قیامت کے دن ظاہر ہو رہا ہوگا وہ نور سورہ قدر ہوگا، بحار الانوار کی روایت ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے آج کی رات خصوصیت کے ساتھ۔ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آتا ہے ایک شخص، اور آ کر کہتا ہے کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو امام نے اپنے قلم سے اس شخص کو جواب لکھا اور کہا کہ تمہیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ سورہ قدر پڑھو اور اپنی زبان کو کثرت کے ساتھ استغفار سے تر و تازہ رکھو۔ یعنی 2 اعمال بتائے 5ویں امام کے، اس نے کہا میں دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ امام نے اپنے قلم سے یہ بات تحریر فرمائی کہ تمہیں چاہیے کہ پھر سورہ قدر کی تلاوت کثرت سے کرو اور استغفار کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔
اور روایات کے اندر یہ آیا کہ ایک شخص آیا تھا، اور یہ وسائل الشیعہ کے اندر بھی جو ہے وہ روایت موجود ہے کہ، اور کہا کہ اس نے آ کر کہا کہ مولا میری 8 بیٹیاں پیدا ہو چکی ہیں لیکن بیٹا میرا ایک بھی نہیں ہے. یعنی بہت سے لوگوں کی ہوتا ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ہاں اس طرح سے مکمل ہو، بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں، اور اس لحاظ سے جو ہے وہ بہرحال اولاد کثرت سے پیدا بھی کرتے چلے جاتے ہیں کہ بہرحال کبھی تو ان میں بیٹا ہوگا. تو 8 بیٹیاں ہو گئیں اس کی. تو امام نے ایک خاص ایک طریقہ کار اس کو بتایا. ابھی میں وہ ڈسکس نہیں کر رہا، پھر وہ عملیات کے اس میں بہت یعنی تفصیل میں چلے جاتے ہیں. بہرحال اس میں سورہ قدر ہی سات مرتبہ 2 مقامات پہ پڑھنی تھی خاص طریقہ کار سے، جو کہ ابھی فی الحال بتانے کا موقع نہیں. اس شخص نے اس کے اوپر عمل کیا اور اس کے بعد اس کے 7 بیٹے پیدا ہوئے، 7 بیٹے. اور اس شخص نے پھر جتنے بھی افراد کو یہ عمل جو امام نے اس کو بتایا تھا، جتنے لوگوں کو بھی بتایا اور انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا، ان سب کے بھی اسی طرح سے کثرت کے ساتھ اولاد نرینہ پیدا ہوئیں. تو بہرحال یہ اس طرح سے یعنی یہ بھی سورہ قدر ہی کا عمل ہے. سورہ قدر کے اندر اتنی خصوصیات ہیں، اتنی برکتیں ہیں حقیقتاً، کہ جب بھی روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ قدر کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کو ماہ رمضان میں روزے رکھنے اور شب قدر میں جاگتے رہنے کا ثواب عطا فرمائے گا. یعنی عام دنوں میں بھی شب قدر کا ثواب ملے گا آپ کو اگر آپ سورہ قدر کی تلاوت کریں گے. رمضان کے روزے کا ثواب بھی عام دنوں میں، اور شب قدر کو جاگتے رہنے کا ثواب بھی عام دنوں کے اندر ملے گا. تو یہ ایک بڑی خصوصیت ہے. اور خاص طور پر نماز فجر کے بعد علماء فرماتے ہیں اگر 10 مرتبہ سورہ قدر کی کوئی تلاوت کر لیتا ہے، اور ابھی بھی کرنی چاہیے جس وقت نماز فجر ہوگی، شب قدر گزرنے کے بعد 10 مرتبہ اگر کوئی شخص سورہ قدر کی تلاوت کرے تو رزق اور روزی کے سلسلے میں اتنے عجائبات کا مشاہدہ کرے گا کہ اس کے تصور میں نہیں ہوں گے کہ یہ کیا ہوا کہ میری پوری زندگی مالی تبدیل ہو کر رہ گئی. یعنی روزانہ نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت یہ انسان کی مادی اور یہ جو مالی زندگی ہے اس کو بدل کے رکھ دیتی ہے. تو یہ ایک بہت اہمیت ہے اس بات کی، اور وضو کے لحاظ سے تو بھی آپ نے سن ہی لیا. اس کے بعد ایک اور ہے، اگر کوشش کریں کہ آپ اس رات سے اس کی ابتدا کر دیں، ایک سپارہ یا ایک پارہ قرآن کی روزانہ تلاوت. یعنی دیکھیے ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کرتے آ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہونا چاہیے تھا کہ 15 شعبان سے ایک پارہ روزانہ پڑھتے ہوئے آتے، اور شب قدر پہ جب اختتام ہو جاتا قرآن کا تو اس کے بعد اس کو امام زمانہ علیہ السلام یا 4 معصومین علیہ السلام کو وہ قرآن ہدیہ کر دیا جائے. کیونکہ دیکھیے اس میں ایک چیز کہلاتی ہے الحال المرتحل. چھٹے امام یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ یا رسول اللہ کون سا شخص سب سے زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا الحال المرتحل. سوال کیا گیا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا قرآن کو شروع کرنے والا شخص جو اس قرآن کو اختتام تک پہنچاتا ہے، جس کو شروع کیا ہوتا ہے اور ختم کرنے کے بعد قرآن کا پھر وہیں سے آغاز کر دیتا ہے. بس ایسے شخص کے لیے اللہ کے نزدیک قبول کی جانے والی ایک دعا ہے. پہلے سے آج کی رات کوئی بہت زندگی کی امپورٹنٹ ترین، یعنی آپ ساری کی لسٹ اگر بنائیں کہ یہ والی ایک دعا ٹاپ آف دی لسٹ ہے، وہ اگر آپ نے آج کی رات قرآن کا اختتام کریں، اور آج ہی کی رات سے ابھی ہم نے کہا تھا نا کہ اہم کاموں میں یعنی اس کا اختتام شب قدر پہ ہو اور کسی دوسرے نیک کام کا آغاز شب قدر سے ہو جائے، تو تلاوت قرآن کو ختم کریں اور چند صفحات ہی کیوں نہ صحیح اگلے قرآن کو آج سے سٹارٹ کر دیں. تو ایک ایسی دعا خصوصیت کے ساتھ آپ کی قبول ہوگی کہ جو بہت آپ سوچیں گے ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے یہ والی میری حاجت جو ہے پوری ہو جائے، تو وہ لازمی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، الحال المرتحل. تو بہرحال یہ جو ہے اس میں وہ بھی بات ہو گئی کہ یعنی آپ نے ایک نیک کام کا اختتام شب قدر پہ کیا ہے اور ایک نئے نیک کام کا آغاز کیا ہے، یعنی قرآن کو بالکل نئے سرے سے آپ نے شروع کر دیا ہے کہ اب آئندہ روزانہ کم سے کم میں ایک پارہ پڑھوں گی، یا کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے تو ایک پاؤ بھر پارہ یعنی 25% پارہ روزانہ، کچھ رکوع اس کے پڑھنا، کوئی اپنا ایک خاص لائحہ عمل قرار دے لیں. اور اگر ایک پارہ روزانہ ہو جائے اور 1 سال تک ہو جائے تو اگلی شب قدر جب آئے گی تو اب اپنی یہیں پہ انشاءاللہ
ہم سب لوگ دوبارہ اگر زندگی رہی تو بیٹھے ہوں گے تو آپ اپنی کیفیات کو دیکھیے گا کہ کتنی زیادہ میرے اندر ایک انقلابی، جب شب قدر کی برکات سے زندگی میں انقلاب لانا ہے نا، تو اس کے اندر ایک پارہ روزانہ جو ہے وہ تلاوت اس انداز سے کرنا ہے۔ جی 23ویں کو ہی ختم کریں، میرا یعنی مشورہ ہے کہ زیادہ معتبر وہی ہے، یعنی اس طرح سے پڑھتے ہوئے جائیں کہ شب قدر پہ اس کا اختتام ہو۔ اچھا، نیک عمل پر 1 سال تک کاربند رہنے کا فائدہ امام نے بتایا کہ جو شخص کوئی عمل کرنا چاہے اسے چاہیے کم سے کم 1 سال تک اس پر کاربند رہے، اس کے بعد اگر چاہے تو اس سے منہ پھیر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ سال میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ عمل اللہ کی پسندیدگی میں آ جائے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ایسے ان کا آغاز بھی کریں نیک اعمال کا، اور انجام بھی یعنی اختتام تک بھی پہنچائیں۔ تو چاہے ختم قرآن کرنے کے بعد صرف اگلے قرآن کی سورہ الحمد کیوں نہ پڑھیں، لیکن آغاز کر دیں اور روزانہ اس طرح سے ایک پارہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ اسی طریقے سے نوافل یومیہ کی پابندی، دیکھیے یہ ایک اور چیز جس کا ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا نا کہ نوافل یومیہ جو ہے وہ لوگ سے اپنی واجب نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں، تو وہ نوافل کہاں سے پڑھیں گے؟ دیکھیے ابھی ہم جو ذکر کر رہے تھے شیخ مرتضی انصاری علمی معجزہ کیسے بنے تھے، تو اس کی تقریباً 5 چیزیں علماء نے کہا کہ تو روزانہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے تھے، دوسری زیارت جامعہ کی تلاوت روزانہ کرتے تھے، تیسری چیز یہ کہ ایک پارہ قرآن کی روزانہ تلاوت کرتے تھے، چوتھی چیز یہ کہ نوافل یومیہ کی پابندی کرتے تھے، یعنی اتنی اس کے باوجود بھی یعنی جو روزانہ کے جو نوافل پڑھے جاتے ہیں اس کی، اور 5ویں روزانہ نماز جعفر تیار پڑھتے تھے۔ تو ایک علمی معجزہ ان کو ہونا ہی تھا، یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شیخ انصاری کو علمی معجزہ بنا گئیں۔ تو بہرحال اس میں نوافل یومیہ۔ اچھا اب دیکھیں نوافل یومیہ، حدیث قرب نوافل کے نام سے ایک حدیث کافی مشہور ہے علماء میں، شیخ کلینی نے اصول کافی میں بھی لکھی ہے کہ راوی جو ہے وہ امام صادق سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اللہ سے نقل کرتے ہوئے بات فرمائی کہ اے میرے بندے، جب میرا بندہ نافلہ کے ذریعے مجھ سے قربت حاصل کرتا ہے کہ میں اس سے محبت کروں، تو جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کچھ اٹھاتا ہے، جب وہ مجھے بلاتا ہے یعنی دعا کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ یہ حدیث قرب نوافل ہے، یعنی یہ جو نوافل آپ انجام دے رہی ہیں، نماز نافلہ بھی، ہر نماز کے کچھ نافلہ ہیں، اگر اس کو انسان پڑھنا شروع کرے تو اس میں یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ یعنی ایک لحاظ سے کچھ خدائی صفات کا پرتو اس کے اندر آنے لگتا ہے اس بندے کے اندر۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی مشہور ایک حدیث ہے جس پہ علماء کی کافی بحثیں اور چیزیں ہیں اس موضوع کے اوپر۔ تو اگر کوئی شخص نماز نافلہ کی اس طرح سے پابندی کرنا شروع کرے تو یہ نوافل تعقیبات یہ جتنے بھی ہیں، اچھا اس میں کچھ دیکھیے کچھ فوائد بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں۔ مثلا پوری 11 رکعتیں جو نماز شب کی آپ نہ پڑھ سکیں تو 3 رکعت پڑھ لیں، 3 رکعت نہ پڑھ سکیں تو 1 رکعت پڑھ لیں، اور نافلہ اثر جو ہے جو 8 رکعتیں ہیں اس میں 8 نہیں پڑھ سکتے 4 پڑھ لیں، ورنہ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نافلہ ظہر اور نافلہ مغرب میں بھی جو ہے وہ کم سے کم رجاء مطلوبیت کی نیت سے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اتنی سہولیات اللہ نے آپ کو اس میں دی ہیں، آیت اللہ سیستانی نے لکھی ہیں کہ اتنی زیادہ نہیں پڑھ سکتے، 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے نافلہ، تو 2 رکعت کے اوپر آ جاؤ لیکن پڑھو ضرور۔ تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور حتیٰ کہ اگر کبھی نوافل قضا بھی ہو جائیں تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی یہ واجب تھوڑی کہ ان کی قضا ہے، نہیں، نافلہ کی بھی قضا ہوتی، نماز شب کی بھی قضا ہوتی۔ تو بہرحال صرف ان نوافل کی قضا کی تاکید نہیں ہے جو بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھیں، لیکن ویسے اور جو ہیں ادروائز ان نوافل کی قضا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ نافلہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر اس کے لیے دوسرا ایک حل بھی اسلام نے کہا کہ نافلہ بھی نہیں پڑھ سکتے، قضا بھی نہیں کہ اس کی کر سکتے، تو مستحب ہے کہ ہر 2 رکعت کے بدلے غریب مومن کو 3 پاؤ آٹا، دال چاول وغیرہ میں سے کوئی چیز دو۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتے، زیادہ ہو جائے گا، تو پھر یہ کرو کہ دن کی نمازوں کے لیے 3 پاؤ آٹا اور رات کی نمازوں کے لیے بھی 3 پاؤ آٹا، یعنی روزانہ 1.5 کلو کے اعتبار سے دے دیا جائے۔ تو تقریباً یہ روزانہ 1.5 کلو کے اعتبار سے، اور آج کل جو پتہ نہیں شاید 160 روپے کلو ہے، کتنا اچھا آٹا مل رہا ہے، تو اس لحاظ سے تقریباً یہ 7 سوا 7 ہزار روپے جو یہ افورڈ کر سکیں
تو وہ کم سے کم، اور وہ نافلہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اس کی قضا بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ان کے لیے ایک اور حل یہ مالی اعتبار سے اگر آپ اتنے مستحکم ہیں کہ 7,000-7,500 روپے اگر کر سکتے ہیں ایسا، تو جو ہے کم سے کم تاکہ وہ نافلہ آپ کا جو ثواب اور فوائد ہیں وہ آپ کو دلوا دیے جائیں. تو اسلام نے اس کے بہت سارے اس انداز سے حل جو ہے وہ بتائیں. اور آپ کو اتنے اس میں سہولیات دی گئیں کہ بھئی نوافل اور مستحب نمازیں یہ حالت اختیار میں بھی آپ زمین پہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ 2 رکعتوں کو 1 رکعت سمجھا جائے. یعنی آپ اگر بیٹھ کے بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ڈبل پڑھنی ضروری نہیں ہے، اتنی ہی پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے تو یہ بہرحال نافلہ نمازوں کا یہ آپ کے سامنے ایک طریقہ کار ہے، یہ بہت اہم ہے. اور اس کے بعد اگلا جو طریقہ ہے جس سے ہم اپنی زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں وہ ہے اوقات فضیلت میں نمازوں کی ادائیگی شروع کریں. اوقات فضیلت میں یعنی روایتوں میں چھٹے امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اول وقت کی آخری وقت پر اتنی زیادہ فضیلت ہے جتنی آخرت کی فضیلت دنیا پر ہے. یعنی نمازوں کے اول اوقات کی اتنی فضیلت ہے آخرت کو جتنی دنیا پہ فضیلت ہے. تصور کریں آپ، یعنی اول وقت نماز کی اتنی زیادہ طاقت ہے، جس تصویر میں بھی دکھائی گئی. اس طرح آپ کو یہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آتے ہیں نا، وائی فائی کے سگنلز جو ہے نا یہ فل آ رہے ہیں اور ایک جگہ بالکل ہی معمولی سے آ رہے ہوں، تو یہ والی جو ہے نا اس کے اندر اتنی پاورفل جو ہے یہ نماز ہوتی. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا، ایران کے ایک صدر گزرے ہیں، شہید ہو گئے تھے بعد میں، محمد علی رجائی. انہوں نے تو اپنے اوپر عہد کر کے واجب کیا ہوا تھا کہ اگر میں کسی دن نماز کو اول وقت پہ نہ پڑھوں اور اس سے پہلے کھانا کھا لوں تو میں اگلے دن روزہ رکھوں گا. اپنے اوپر واجب قرار دیا ہوا تھا انہوں نے. یعنی اس طرح سے واقعتاً انسان اگر اول وقت میں نمازوں کی ادائیگی کو وہ بنا لے اپنا. یہاں پر بھی ایک میں نے ایک دفعہ شاید پہلے بتایا تھا کہ چھوٹے بچوں کی کلاس ہو رہی تھی، تو اس میں نے ان کو ایک طریقہ بتایا تھا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر اپنے امتحان میں اول آئیں تو ہر نمازوں کو اول اوقات میں پڑھنا شروع کر دو. یعنی واقعتاً انسان دین بہت ساری اپنی چیزوں میں وہ فرسٹ ہونے لگے گا، وہ اولیت حاصل کرنے لگے گا. نمازوں کو ان کے اول اوقات میں آپ کوشش کر کے انجام دیں. اور اس حد تک کہ چھٹے امام فرماتے ہیں اول وقت کی فضیلت آخر وقت کے مقابلے میں ہر مومن کے لیے اس کے مال اور اولاد سے بھی بہتر ہے. یعنی اب اس کی اولاد سے بھی بہتر یہ ہے کہ تم نمازوں کو اول اوقات کے اندر جو ہے وہ پڑھو، اوقات فضیلت میں. امام خمینی فرماتے تھے جوانی کے زمانے میں ہم جمعرات اور جمعے کے دن تفریح کے غرض سے شہر سے باہر جاتے تھے. زیادہ تر ہم لوگ جمکران کی طرف جاتے تھے. برف باری اور سردی کے زمانے میں زیادہ تر محفل اپنے کمرے میں ہی ہماری ہوتی تھی، لیکن جب مؤذن کی آواز کان میں آتی تھی تو سب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. جیسے وہ ملتا نہیں روایتوں میں پیغمبر کی ازواج فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہوتے تھے اور جیسی اذان کا وقت ہوتا، نماز کا وقت آتا ہے، اس طرح سے کھڑے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہ ہوں. یعنی پھر اس کے بعد کوئی اور بات نہیں ہوتی تھی. تو جو کوئی بھی شخص اگر اس بات کا ارادہ کر لے کہ ہر نماز کو اول وقت میں حتی الامکان انجام دے گا. ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام ہو، کوئی مہمان آیا ہو یا کچھ ہو، مہمان کو بھی چاہیں تو کہیں گے بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، آئیے آپ بھی پڑھ لیں، یا نہیں پاسبل کبھی کبھار تو ایک الگ بات ہے. لیکن کوشش کریں کہ ہر نماز کو یہ آج کی رات سے اپنے اس میں پروگرام میں شامل کر لیں کہ اگلے سال تک کا جو برنامہ ہے اس میں نمازوں کو اول اوقات میں ادا کروں گی. آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے جو افراد اول وقت میں نماز پڑھنے کے پابند ہیں وہ صلاۃ کاملہ پڑھنے کے عادی ہیں. صلاۃ کاملہ کہتے تھے اول وقت نماز میں جو پڑھتا ہے وہ کامل ترین نماز پڑھتا ہے. وہ فرماتے تھے اگر تھوڑا سا اپنا خیال رکھیں گے تو دیکھیں گے نماز کے بعد کی حالت نماز سے پہلے کی حالت سے بالکل جدا ہے. یعنی اگر واقعتاً کوئی اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو اپنے اندر ان تبدیلیوں کو وہ محسوس بھی کرے گا. اور جب بھی بعض روایت میں کتاب غیبت میں شیخ طوسی نے وسائل الشیعہ میں بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو نماز میں اتنی تاخیر کرے کہ ستارے نظر آنا بند ہو جائیں.
یعنی اتنی تاخیر سے پڑھ رہا ہے، جس طرح ہوتا ہے نا ہم الارم ہی اتنا لگاتے ہیں کہ بس جناب 10 منٹ جب رہ گئے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں. جب اٹھنا ہی ہے تو گھنٹہ بھر پہلے کا الارم لگا دیں، ثواب بھی آپ کو اول وقت میں پڑھنے کا ملے گا، فوائد بھی ملیں گے. نماز کوئی معاف تو نہیں ہو رہی ہے، دیر سے بھی اگر پڑھنے تو بہتر ہے کہ اپنے اول اوقات کے اندر جو ہے وہ پڑھ لیں آپ. اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں یہ اگر روزانہ کے پروگرام میں شامل کر لیں اگلے سال تک کے لیے، ایک طویل سجدہ روزانہ، ایک طویل سجدہ. آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ روحانیت اور معنویت کو حاصل کرنے کے لیے ایک راہ ہر شخص کے ہاتھ میں، وہ یہ کہ ہر شخص کو اس پر دسترس حاصل ہے کہ وہ روزانہ 500 سے 1000 سجدے انجام دے. یا تو ایک طویل سجدہ، یا کم سے کم سر کو اٹھائے پھر سجدے کے اندر رکھے. روزانہ 500 سے 1000 سجدے کی بہت سے وہ کہتے تھے روحانیت اور معنویت کی راہیں ہر شخص کے لیے ہاتھ میں نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ روزانہ اگر 500 سے 1000 سجدے انجام دے، ایک بالکل ایک عجیب ملکوتی دنیا کے اندر جو ہے وہ پہنچ جائے گا. گناہ اس کے پاس سے نہیں پھٹکیں گے، توفیقات کے خزانے اس کو ملتے رہیں گے اور آگے سے آگے بڑھتا جائے گا. جب بھی ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام صلی اللہ محمد محمد اس قدر سجدے بجا لاتے تھے کہ پورے ماتھے پر سجدوں کے نشانات اور پیوند نمودار تھے. آپ ہر سال 2 بار اور ہر بار پیشانی پر لگے ہوئے 5 عدد نشانوں کو کٹواتے تھے. اس وجہ سے امام کو ذو صفنات صاحب پیوند بھی کہا جاتا تھا. اتنے سجدے اتنے سجدے اتنے سجدے امام معصوم علل الشرائع کی جو روایت ہے. اور یہ بھی چھٹے امام نے فرمایا کہ طولانی رکوع اور سجود عمر کے طولانی ہونے میں مؤثر ہے، آپ کی عمر بھی زیادہ بڑھے گی اس سے. بلکہ یہ بھی علماء کا کہنا ہے کہ مشکلات کو اگر چھوٹا کرنا ہے نا آپ نے تو سجدوں کو طول دے دیجئے، یعنی مشکلات خود بخود چھوٹی ہوتی چلی، جتنے سجدے طویل ہوں گے اتنی مشکلات چھوٹی اور کم ہوتی چلی جائیں گی. تو یہ اور آپ کی عمر بھی بڑھے گی اس سے. تو رکوع کو بھی طول دیں، سجود کو بھی طول دیں. اور ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد صبح سے ظہر تک ایک ہی سجدے میں وقت گزار دیتے تھے اور اسی طرح سے زمین سے سینہ لگائے رہتے تھے. تو بہرحال بہار میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے، ائمہ کی سیرت ہے ہماری. اور مولا علی یہ بھی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کو علم ہو جائے کتنی رحمتوں نے سے گھیرا ہوا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے. تو ایک سجدہ ایک والی جگہ ایک گھر میں بنا لیں، روزانہ ایک طویل سجدہ کم سے کم انجام دیں. ایک طویل سجدہ، مثلا ذکر بھی چاہے جب سجدے میں سر رکھی دیا تو ذکر پڑھنے میں کیا قباحت ہے، تو ذکر بھی پڑھیں اس کے اندر، نہیں بھی پڑھیں تو بھی کوئی نہیں، کوئی مخصوص ذکر نہیں، وہی جو آپ سجدے کے اندر پڑھتی ہیں عام طور پر. یا کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ اکبر، یا تسبیحات 4، یا سبحان ربی الاعلیٰ، یا کوئی بھی اس طرح سے. تو ایک طویل سجدہ. اب وہ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق آپ بتدریج اس کو اگر بڑھاتے جائیں، وقت کو ہو سکتا ہے پہلے 2-3 منٹ میں ہی آپ تھک جائیں اس کی، لیکن جیسے جیسے دن گزریں گے ویسے ویسے اس سجدے کی طاقت بڑھے گی. اور قرآن کی جو آیت بھی ہے تو اس میں بھی ہے کہ سجدہ کر کے قرب خدا کو حاصل کرو. اور 5ویں امام یہ بھی جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ چوتھے امام صحرا کی جانب جب چلے اور آپ کے پیچھے پیچھے آپ کا غلام بھی ساتھ چلا تو اس نے دیکھا کہ چوتھے امام ایک سخت اور کھردرے پتھر پر سربست سجود ہیں اور کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ابدا حقا حقا، لا الہ الا اللہ تعبدا ورقا، لا الہ الا اللہ ایمانا وصدقا. راوی نے شمار کیا کہ آپ نے کلمات 1000 مرتبہ ادا کیے پھر سر کو سجدے سے اٹھایا. تو آپ سوچیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ جو طویل سجدے ہیں یہ بہت روحانی تکامل کے لیے، آپ کو روحانی طور پر بلند کرنے کے لیے. دیکھیے یہ رمضان یہی ہے ہمارے یہاں. عام طور پر ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان عجیب اور غریب گیم شوز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھنے کے لیے نگاہ کو، اس میں ٹی وی میں بھی جناب وہ بیت بازی اور شاعری اور پتہ نہیں کیا کیا اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، یا اور دینی لحاظ سے بھی ہیں تو پتہ چلا مناظر بازی آ رہی ہے، لوگ دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، فلاں نے فلاں کو دیکھو کیسا جواب دیا. کہیں یعنی اس میں روحانیت اور معنویت وہ ختم ہوتی جا رہی ہے.
لوگ پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کے اندر لگ گئے جو رمضان کا اصل تھا، تقوی و پرہیزگاری حاصل کرنا، اپنے آپ کو روحانیت کے طور پر لے کے جانا، وہ والی چیزیں مفقود ہو گئی، تو اس کو دوبارہ لانے کی ضرورت ہے۔ چھٹے امام یہ بھی فرماتے ہیں کہ چوتھے امام کا نماز میں خشوع خضوع کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جب آپ سجدہ فرماتے تھے تو اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ پسینے سے شرابور نہ ہو جاتے تھے، اور امام سجاد کی شدید گریہ و بکا اور بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے آپ پانی میں ڈوب کر ابھی نکلے ہو۔ تو یہ تو ائمہ کی صورتحال تھی، اور ایک ہم اپنی صورتحال دیکھتے ہیں کہ ایک آنسو جو ہے اپنی حالت زار پہ ہمیں نہیں نظر آتا، کوئی سجدہ ہمیں طویل نظر نہیں آتا، 3 دفعہ سجدے کا ذکر اگر کر لیں تو سر میں درد ہونے لگتا ہے اور فوراً سر کو اٹھا لیتے ہیں۔ یعنی یہ پیشانیاں جو ہیں اس قابل ہی نہیں رہی ہیں کہ اب یہ ان کو توفیق نہیں مل رہی کہ اس طویل سجدوں کے اندر اللہ کے پڑی رہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کو آج کی رات سے آپ کو کوشش کر کے اس کو انجام دیں، وہ ہے دائم الوضو رہنے کی حتی الامکان کوشش۔ زیادہ تر اوقات کے اندر باوضو رہیں، زیادہ تر اوقات میں۔ روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ وضو کے ساتھ رہا کرو گے، ہمیشہ باوضو رہو گے تو قیامت کے دن پول صراط سے اس طرح عبور کرو گے جیسے بادل گزر جاتے ہیں۔ اور وضو کے ساتھ رہنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جو شخص وضو کی حالت میں مر جائے تو خدا کے ہاں شہید کا درجہ پاتا ہے۔ فضائل خصائل جو شیخ صدوق کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے۔ تو زیادہ تر اوقات کے اندر آپ باوضو رہیں، اور اس حالت میں انسان اگر مر بھی جائے، ایک تو عمر زیادہ ہوتی ہے اس کی، اور مر جائے تو شہادت کی موت اس کو ملتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے حکایات میں ملتا ہے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ نیک اور صالح انسان کو کہ جنت میں چہل قدمی کر رہا ہے، انہوں نے پوچھا کہ آخر کون سا ایسا کام تم نے انجام دیا جو اس مقام تک پہنچے، تو اس نے کہا میں دنیا میں ہمیشہ باوضو رہا کرتا تھا۔ بہت آسانی کے ساتھ جنت حاصل ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ اور یہ بھی مولا نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں برائیاں بہت بڑھ جائیں گی، جب اس زمانے کو پاؤ تو باوضو رہا کرو۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہر وقت اس میں باوضو رہیں۔ رات کو باوضو ہو کر اگر سوئیں تو پوری رات عبادت میں بسر کرنے کا ثواب ملتا ہے، روایت کے اندر یہ آیا ہے۔ اور اب یہ تو آپ نے سن ہی لیا کہ عمر بھی بڑھتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے، اگر یہ اس کی پاسداری ہو جائے اور روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 دفعہ ہو جائے، مہینے میں 1 دفعہ ہو جائے، لیکن شیخ انصاری تو روزانہ پڑھتے تھے نماز جعفر طیار، روزانہ۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ آج کی رات بھی جو آپ پڑھیں گے اور شب 23 بھی جو آپ نماز جعفر طیار پڑھیں گی تو تمام مومنین و مومنات کی تمام مشکلات کے حل کی نیت سے پڑھیں اس کو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی تمام مشکلات، کوئی چاہے اس کے بعد آپ ذکر بھی نہ کریں، ساری مشکلات و پریشانیوں کو اللہ رفع فرما دے گا، کیونکہ آپ نے دوسرے مومنین کے نیت سے کہ پروردگار یہ جو میں نماز جعفر طیار پڑھنے جا رہی ہوں اس کے ذریعے تو تمام دنیا کے مومنین کی مشکلات کو حل فرما دے اور مسلمانوں کی مشکلات کو حل فرما دے، تو یہ خود دعا آپ کے اپنے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو نماز جعفر طیار کی اگر پابندی روزانہ اگر اس انداز سے کی جائے۔ نماز شب کی پابندی، اگر دیکھیے اب بھی اس رمضان اور شب قدر میں بھی آپ نے ابھی تک نماز شب کی پابند نہیں ہوئی ہیں تو پھر آخر کب پابند ہوگی؟ دیکھیے وہ یہ نا کہ یعنی اس سے زیادہ اور اچھا موقع آپ کو کون سا ملے گا کہ رمضان بھی اور شب قدر بھی بس پابندی کر لیں کہ پروردگار بس آج سے میں عہد کرتی ہوں کہ روزانہ نماز شب پڑھوں گی۔ اور آقا سیستانی کے مقلدات کے لیے تو اور اتنی آسانی ہے کہ نماز مغربین پڑھتے ہی فوراً بعد نماز شب آپ پڑھ سکتی ہیں، نماز شب کے فوراً بعد ہی نافلہ صبح بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جو نافلہ کا بھی آپ نے سنا تھا کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اتنی صبح کو اٹھ کے ہمیں پڑھنا مشکل ہے، تو ٹھیک ہے وہ زیادہ فضیلت کا ٹائم ہے لیکن وقت ابھی شروع ہو جاتا ہے، یعنی نماز مغربین پڑھنے کے فوراً بعد بھی آپ نماز شب پڑھ سکتی ہیں، نماز شب کے فوراً بعد نافلہ صبح پڑھ سکتی ہیں۔ تو نماز شب کی پابندی یہ اگر کر لی جائے، اور پھر دیکھیے قرآن کے اندر یہ بھی آیا سورہ اسراء میں کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اے رسول یہ نماز شب کی آپ نماز شب پڑھا کریں کیونکہ اللہ آپ کو مقام محمود پر پہنچا دیں۔ رسول اللہ کو بھی مقام محمود جو ہے وہ نماز شب کی وجہ سے حاصل ہو رہا ہے، اتنے بڑے مقام پہ پیغمبر پہنچے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر کا امتی اور ان کا کوئی چاہنے والا اگر کوئی نماز شب کا پابند ہو جائے تو وہ کسی بڑے مقام تک نہ پہنچ سکے؟
وہ بھی کوئی نہ کوئی اپنے مرتبے کے لحاظ سے کسی نہ کسی مقام تک پہنچے گا. اور آیت اللہ خوئی خاص طور پہ ایک چیز اور کرتے تھے کہ وہ نماز شب پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کرتے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص نماز شب پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کو اگر ہدیہ کر دے تو اس کو مشکل جو اس کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ تمام اس کی اس ہدیہ کرنے کے نتیجے میں وہ مشکلات دور ہو جائیں گی اور اس کی وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. تو بہرحال ایک یہ اس کے اندر نماز شب میں یہ والا بھی کام کر لیجئے گا جس وقت آپ پڑھیں, اور کوشش کریں اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے, اور ایک دن بھی ایسا نہ آئے کہ اس کے بعد آپ نماز شب, کیونکہ ایک سال صرف گزرے گا, یہ میں صرف تقریباً 13-14 چیزیں آپ کو جی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں صرف آپ کو ایک سال تک کرتے ہوئے جانا ہے, پھر اس کے بعد اپنی زندگی کا انقلاب آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا ہوگا. تو بہرحال ہر شخص اس میں کوشش کرنی چاہیے. ابن جنید جو ہمارے ایک بہت متقدمین علماء میں سے گزرے, جو بہت اولین, ابن ابی عقیل عمانی اور ابن جنید اسقافی, یہ جو تھے ان کے فتاوی ابن جنید وغیرہ بھی بہت اولین دور کے ہمارے مجتہدین میں سے ہیں. ان کو بھی علماء نے خواب میں دیکھا تھا کہ جنت میں, ان سے پوچھا گیا کہ آخر آپ کو سب سے زیادہ بہترین عمل جو آپ نے جو اس دنیا میں پایا ہو, تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو رات کے وقت جو میں نماز شب پڑھتا تھا 11 رکعت, اس سے زیادہ میں نے اپنے لیے کوئی نفع بخش عمل یہاں آخرت میں نہیں پایا. تو کوشش کریں کہ اس چیز کو اب تک اگر نہیں کیا ہے, اور اتنی آسانی ہے, الحمد کا سورہ پہ بھی اکتفا کر سکتے ہیں, نماز شب کو چلتے پھرتے واک کرنے کے درمیان بھی پڑھ سکتے ہیں, گاڑی ڈرائیو کرنے کے درمیان بھی پڑھ سکتے ہیں. 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے 3 رکعت پڑھ لیں, 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے 1 رکعت پڑھ لیں, فوائد ملیں گے. لیکن بہرحال کوشش کریں کہ جب آپ اس سے ابتدا کر رہی ہیں تو پوری 11 رکعت ہی, 11 رکعت میں 6-7 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں, اتنی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے, اور پھر کچھ عرصے میں آپ کو مزہ آنے لگے گا اس کے اندر. ابھی صرف مختصر پہ اکتفا کریں. کوشش کریں اگلا عمل جو اس رات کو شروع ہو جانا چاہیے وہ قضا واجبات کی ادائیگی کا ہے. نمازیں اگر آپ کی کوئی قضا ہیں, چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے صحیح, آپ نہ اس کو نمٹانا شروع کر دیں. نماز فجر کی قضا, 1 دن کی نماز کی قضا آپ نے نمٹا دی, 2 دن کی, اس طرح سے کر کر کے, یعنی روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ اپنی نمازیں قضا آپ, اگر اس دوران خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہ انتقال کر جاتا ہے, تو امام خمینی نے بھی لکھا ہے کہ انشاءاللہ رحمت خدا اس کے شامل حال ہوگی اور وہ بخش دیا جائے گا. تو بہرحال قضا واجبات کی ادائیگی, اور اس میں کوشش کریں کہ بس آپ سوچیں کہ اگر ابھی تک میں نے خمس نہیں نکالا تو اب بس آج سے میں نکال رہی ہوں خمس, کچھ نہ کچھ اس کی ابتدا آج سے کر دیں. نمازوں کی قضا کو انجام دینا شروع کر دیں. پچھلے آپ کے کچھ مالی واجبات ہیں, فطرے صحیح نہیں دیے, کفارے آپ نے نہیں نکالے, کفارہ تاخیر اور یہ وہ خواتین کے اوپر ہوتے ہیں, تو قضا واجبات کی ادائیگی کا کام شروع کر دیں. یہ ابتدا کر دیں اس رات سے کچھ نہ کچھ, اور اس کے بعد پھر ایسا نہ ہو کہ بھول جائیں اگلے سال تک. بس اپنی کاپی ڈائری مینٹین کریں کون کون سی چیزیں مجھ پر ہیں, تو پھر زندگی میں جب یہ آپ کے اوپر نہیں ہوں گے نا, جب حقوق العباد اور حقوق الناس, تو پھر آپ خود ہی دیکھیں گے کہ واقعی یعنی ایک دم سے ہلکی پھلکی ہو جائیں گی آپ روحانی طور پر واجبات کی ادائیگی کے بعد. اسی طرح سے روزانہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت, جیسے کہ ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا کہ کم سے کم 1 پارہ روزانہ. اور آیت اللہ شیخ وحید خراسانی تو کہتے ہیں سورہ یاسین البتہ روزانہ اگر آپ پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کریں تو دنیا اور آخرت کی ہر سعادت حاصل ہو جاتی. تو یہ بھی اگر کوشش کر کے اگر کر سکیں, اور یہ بھی کریں کہ امام زمانہ کی کسی نہ کسی خدمت و نوکری میں کوئی اپنا مقام بنانے کی کوشش کریں, جو ہم نے 15 شعبان والی گفتگو میں آپ کے سامنے, کہ کوئی نہ کوئی امام زمانہ کی خدمت کا کام پکڑ لیں آج کی رات سے اپنے ذوق کے مطابق, کہ یہ والا کام بس میں نے پکڑ لیا, اس کام کے ذریعے میں امام زمانہ کی خدمت کروں گی. وہ جو آپ نے بیوٹیشنز والا جو سنا تھا کہ اپنے اس پروفیشن کے ذریعے انہوں نے خدمت کرنا شروع کر دی تھی, تو کوئی بھی چیز, کسی بھی چیز کا انتخاب آپ کریں اس لحاظ سے. اور ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ فضول گفتگو اور فضول کاموں سے پرہیز کی سنجیدہ کوششیں کریں. یقین کیجئے اتنی زیادہ وقت آپ کا ضائع ہو رہا ہے اس کے اندر. اچھا ایک اور بھی صورتحال بڑی عجیب ہو گئی, لوگ اتنی اہم باتیں یہ سب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, یہ جب تقریریں اپلوڈ ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو اتنی لمبی لمبی تقریریں سننے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, کوئی ٹک ٹاک ٹائپ کی 1-1 منٹ والی کوئی ہمیں جو ہے نا وہ آپ دیں.
تو یہ ٹک ٹاک اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، یہ 1 منٹ والی، یہ یعنی اس وجہ سے کہ فضول کاموں میں بہت وقت لگا دیا ہے اپنا. آپ دیکھیں گھنٹوں جو خواتین آپس میں بیٹھ کے بات کر رہی ہوتی ہیں، یعنی وہ زیادہ تر فضول گفتگو اور فضول کام ہوتے ہیں. گناہ والے باتیں تو الگ ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، اور وہ صرف اس کے علاوہ بھی جو باتیں ہیں صرف فضول ہو رہی ہیں. فضول باتیں اور فضول کام جب ان سے آپ پرہیز کی سنجیدہ کوششیں کریں گی تو پھر آپ دیکھتی ہیں نا، سائنٹسٹ کہیں آپ کو ایسے بیٹھے ہوئے تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے گپے لگاتے ہوئے کہیں نظر آ رہے ہیں کسی جگہ، یا کسی بھی جو بہت اہم کام کوئی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان تمام جگہوں سے آپ کو غائب نظر آئیں گے فضولیات والی. حتیٰ کہ وہ گانے بجانوں اور ادھر بھی بیٹھے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ جو اہم کام کر رہا ہوتا ہے وہ تمام فضول باتوں سے پھر اپنے آپ کو اور فضول کاموں سے پرہیز کا عادی اپنے آپ کو بناتا. سنجیدہ کوششیں کریں، فضول باتوں میں فضول کاموں میں بالکل نہ لگیں. بہت اہم چیز ہے لیکن اتنا وقت نہیں بچا کہ اس پہ بات کریں. اور پھر یہ کہ دین کے مبلغ بنیں اور یا پھر مبلغین کے مددگار بن جائیں، یا تو خود اتنی صلاحیت حاصل کر لیں، یا یہ کہ جو لوگ اس میں کام کریں ان کے آپ مددگار بن جائیں. تو وہی والا مقام اور مرتبہ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا. تو یہ تقریباً 14 میں نے بہت جلدی آج مکمل کی ہیں. اور اب اور کوشش کریں کہ جو بیمار افراد اور سب کچھ ہیں، ایران میں بھی ایسا ہوتا ہے، اسپتالوں تک میں مریضوں تک کو جو ہے آج کی شب قدر کے، تاکہ وہ بھی اس کی برکتوں سے محروم نہ رہ جائیں. اب یہ جو 14 میں نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں، ان کا بس ایک خلاصہ ایک جلدی دوبارہ کر دیتے ہیں. جو ہم نے 14 چیزیں ذکر کی ہیں کہ جو آپ کو پورے سال جو ہے اس پہ کاربند رہنا. ایک تو ایک شب قدر میں آپ نے عہد کر لیے کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے آپ پوری کوشش کریں، شب قدر کی برکتیں آپ کے شامل حال ہوں گی اور آپ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتی جائیں گی. حصول علم کا باقاعدہ آغاز کر دیں، 1 گھنٹہ روزانہ اپنے لیے کم سے کم مخصوص کریں. اور ماشاءاللہ سے تقریباً خود مدرسے کے جو دروس جو آپ کو دیے جا رہے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پہ 10,000 کے قریب درس موجود ہیں، ہر موضوع پہ موجود ہیں. روزانہ بھی ایک سلسلہ شروع کریں گے تو 30 سال روزانہ 1 بھی گھنٹہ سنیں گے تو 30 سال لگیں گے، یعنی آج سے لے کر. تو وہ اتنے اس کے 10,000 موضوعات اس کے اوپر ہیں. تو باقاعدہ اس میں آغاز کر دیں اگر اس میں بھی اگر آپ سننا چاہیں. اسی طرح سے اہم مستحبات پر کاربند ہونے کی ابتدا کر دیں، جس میں ہم نے زیارت عاشورہ، زیارت جامعہ اور حدیث قصہ وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے. اسی طریقے سے 1 پارہ قرآن کی روزانہ تلاوت کرنا، یہ جتنا اپنی ہمت کے مطابق ہو آہستہ آہستہ کر کے بڑھا کے 1 پارے تک لے جائیں. نوافل یومیہ کی روزانہ پابندی، یا پھر اگر ادا میں مشکل ہو تو قضا ان کی انجام دے لیں. قضا بھی مشکل ہو تو پھر ہر 2 رکعت کے بدلے 1 مد آٹا، ورنہ پھر صبح اور دن اور رات کے نوافل روزانہ 1.5 کلو کے اعتبار سے نکال دیں تو انشاءاللہ اس کے فوائد بھی آپ کو جو ہے وہ ملیں گے. 1 طویل سجدہ روزانہ انجام دیں، یہ اس کے اندر بیان ہوا ہے آج. دائم الوضو رہنے کی ہمیشہ امکانی طور پہ کوشش کریں، زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنے کی. نماز جعفر طیار روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہفتے میں کم سے کم 1 دفعہ ضرور جو ہے وہ پڑھ لیں. نماز شب کی تو روزانہ پابندی کریں اور 11 رکعت والی ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے. قضا واجبات کی ادائیگی آج سے شروع کر دیں، ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف سے لاپرواہ ہو جائیں، وہ نوافل انجام دی جا رہے ہیں اور قضا نہ اتارا جائے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. روزانہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کی جائے، یا اس سے کچھ کم اگر ممکن ہو. فضول کاموں اور گفتگو سے پرہیز کی سنجیدہ کوشش کریں اور کاموں اپنے اوقات کو کسی معیاری چیزوں کے اندر لگائیں، اور دین کے یا تو خود مبلغ بنیں یا مبلغین کے مددگار بنیں. یہ 14 نکاتی منصوبہ جو ہے اس کو آج کی رات سے آپ امپلیمنٹ کرنا شروع کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے جو شب قدر آئے گی اس کے برکات سے زندگی میں ایک نمایاں انقلاب آپ کو محسوس ہوگا. تو بس اب گفتگو مکمل ہو گئی ہماری. انشاءاللہ آج کی رات سے اس کی برکات کا حصول شروع ہو جائے گا. وقت بہت محدود ہے، اعمال بہت زیادہ ہیں. اس حقیر کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا، تمام مومنین و مومنات کو دعا میں یاد رکھیے گا. اپنی دعاؤں کو عام کرنے کی کوشش کیجیے گا. جو شب قدر کے جو پچھلے سالوں میں تو ہر سال ہی شب قدر کے درس ہوتے ہیں، تو تقریباً 15-20 درس تو اس کے اوپر موجود ہی ہیں، جس میں شب قدر کے اور اہم ترین اعمال بھی جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں. وہ بھی کوشش کر کے جو رائج عملیات ہیں ان کو بھی انجام دینے کی کوشش کریں، اور جو آج کی باتیں بتائی ہیں انشاءاللہ وہ کوشش کریں کہ عمل پیرا ہو ان کے اوپر. بس آخر میں یہی دعا ہے کہ
کیونکہ یہ رات بہرحال شب ولایت بھی ہے اور آج کی رات تو شب شہادت بھی ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ قرار دیں اپنی تمام دعاؤں میں, اور تمام مومنوں مومنات کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود بھیجیے محمد.